نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير ورب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دعائے مغفرت جو ارم نام بتایا اس کے لیے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہا وعاف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقہا من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وَأَبْدِلْهَا دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهَا وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ آمین یا رب العالمین۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ النساء آیت نمبر 137 سے ہے۔ 127 ہے منٹ جی 127۔ وہ یستفتونک، اور وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے، پھر نسائی عورتوں کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یفتیکم، وہ فتویٰ دیتا ہے تم کو، فی ہننا، ان عورتوں کے بارے میں۔ یستفتونک اور یفتیکم دونوں کا لفظ جو لفظ ہے اس کا روٹ فے تے یا ہے، اور فے تے واو بھی ہو سکتا ہے۔ فتویٰ سے یہ ورڈ ہے، فتویٰ کے معنی ہوتے ہیں لغوی معنی، حکم شرعی، لغوی معنی ہوتے ہیں کسی مشکل پیچیدہ مسئلے کا جواب دینا، ٹھیک ہے۔ افتاء سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی مشکل مسئلے کا، پیچیدہ مسئلے کا جواب دینا۔ اور شرعی اصطلاح میں فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ کسی مذہبی اسکالر سے، کسی اسلامی اسکالر سے، عالم سے پیچیدہ مسئلے کا حکم شرعی معلوم کرنا، حکم شرعی معلوم کرنا۔ تو وہ یستفتونک کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، فی النساء عورتوں کے بارے میں۔ تو وہ کون ہے اور کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا صحابہ نے۔ یہ نیا رکوع یہاں سے، اس کے کچھ عورتوں کے مزید حقوق کے بارے میں بات ہے آگے، کیونکہ سورہ النساء ہے تو عورتوں کے حقوق پر مزید بات کی جا رہی ہے، اور بلکہ یتیموں کے بھی، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، لڑکے اور لڑکیوں، سبھی کے حقوق پر بات کی جا رہی ہے۔ تو صحابہ کرام اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں سوال کیا تھا، اور خاص طور پہ یہ سوال یتیم لڑکیوں کی مناسبت سے انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے حقوق کے بارے میں پوچھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ خود ڈائریکٹلی اس چیز کا جواب دے رہا ہے کہ میں تم کو اس کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، خاص طور پر یتیم لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں جواب دیتا ہوں، فتویٰ دیتا ہوں۔ تو نساء کے بارے میں پوچھا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پہ آپ دیکھیں گے آگے یتیم لڑکیوں کی بات کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یتیم لڑکیوں کے حقوق زیادہ پامال ہونے کا امکان رہتا تھا اور ابھی بھی رہتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں نا، کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا۔ تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ یتیم لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، اور جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ میں خود تم کو فتویٰ دیتا ہوں ان کے بارے میں۔ وما یتلا، اور جو پڑھا جاتا ہے، علیکم فی الکتابی، جو پڑھا جاتا ہے کتاب میں، فی یتامى النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں تم کو مزید بھی بتاتا ہوں، لیکن تم کو تو یتیم لڑکیوں کے بارے میں پہلے بھی
اسی کتاب کے اندر حکم دے چکا ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ کہاں حکم دے چکے ہیں؟ کس طرف اشارہ ہے؟ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہے. آیت نمبر 3 جس میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کو چھوڑ دو، ان سے نکاح نہ کرو. پھر سرپرستوں کو ہدایت کی گئی تھی، پھر کیا کرو؟ جو تم کو پسند آ جائیں یتیم لڑکیوں کو چھوڑ کے ماتبنا لکم مسنا و ثلاث و رباع. یہ آیت نمبر 3 آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہے اللہ تقسطوا کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے تو ماتبنا لکم جو تمہیں پسند آ جائیں یتیم لڑکیوں کے علاوہ ان سے نکاح نہ کرو. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے یتیم سمجھتے ہوئے تو پھر کسی اور سے کر لو، 2 سے یا 3 سے 4 سے. تو کیا کچھ ہوتا تھا یتیم لڑکیوں کے ساتھ، تھوڑا سا ریکیپ کر لیں، جس کے اوپر دوبارہ بھی احکامات دیے جا رہے ہیں اور جس کے اوپر وہاں بھی احکامات دیے گئے تھے آیت نمبر 3 میں. آیت نمبر 3 جب ہم نے پڑھی تھی سورہ نساء کی تو ہم نے یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کی 3 صورتیں پڑھی تھیں اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے. 3 صورتیں کیا تھی؟ نمبر 1 کہ لڑکی خوبصورت نہ ہو جو یتیم ہوئی ہے اور کسی سرپرستی میں کسی آدمی کی آئی ہے، کسی اس کا کوئی سرپرست بنا ہے. پہلی سچویشن کیا ہوتی تھی کہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے تو کیا ہوتا تھا؟ صرف جائیداد کی لالچ میں جو اس کا سرپرست ہوتا تھا یا اس کا اپنے بیٹے سے یا اگر خود نکاح کا اس کا رشتہ ہوتا تھا تو خود نکاح کر لیتا تھا صرف جائیداد ہتھیانے کے لیے اور لڑکی کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا. دوسری سچویشن کیا ہوتی تھی؟ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں کہ لڑکی خوبصورت بھی ہوتی تھی، صاحب جائیداد بھی ہوتی تھی، تو پھر کیا کرتے تھے؟ پھر نکاح کر لیتے تھے اور مہر نہیں دیتے تھے یا کم دیتے تھے، یتیم سمجھ کے وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. تیسری صورت کیا ہوتی تھی کہ اب نہ تو خوبصورت ہے نہ صاحب جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کی سرپرستی میں آ گئی ہے تو نہ تو خود ہی توجہ کرتے تھے، نہ خود نکاح کرتے تھے، نہ کسی اور سے کرانے کی طرف توجہ دیتے تھے، بس اس کو چھوڑ کے رکھ دیتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا کہ اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے اللہ تقسطوا تو ان سے نکاح نہ کرو. ماتبنا لکم ان کے علاوہ جو تم کو پسند آتے ہیں 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو. اب اس حکم کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یتیم لڑکیوں سے نہ کرو کسی اور سے کر لو تو صحابہ جو تھے انہوں نے بالکل ہی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا چھوڑ دیا، بہت زیادہ محتاط رویہ رکھتے ہوئے کہ ناانصافی نہ ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. تو اب اس کا ایک طرح سے نقصان بھی ہوا کہ جو سرپرست تھا لڑکی کا، جیسے چچا ہے فار ایگزامپل، اگر چچا اپنے بیٹے سے اس یتیم لڑکی کا نکاح کرتا تو اس کو زیادہ اچھا ماحول مل سکتا تھا، بہتر سلوک اور قوت کا ماحول مل سکتا تھا، لیکن انہوں نے ڈر کے مارے کہ ناانصافی نہ ہو بالکل نکاح کرنا چھوڑ دیا اور باہر کرتے تھے. باہر جا کے اکثر سخت ماحول بھی لڑکیوں کو بھگتنا پڑتا تھا. تو اس لیے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا تھا یہ جو یستفتونک کہ آپ سے وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں. پھر نسائی، اور نساء سے مراد یہاں خاص طور پہ یتیم لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کے بارے میں دوبارہ پوچھا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اور ان کو نکاح کی اجازت دے دی گئی. جو آپ آیت پڑھیں اس میں اجازت دی جائے گی لیکن کچھ شرائط کے ساتھ کہ آپ کو منع نہیں کیا گیا، آپ کر سکتے ہیں لیکن شرائط ہیں. تب آپ آیت دیکھیں کہ یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ احکامات تو وہی ہیں جو کتاب میں پڑھے جاتے ہیں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، احکامات تو آپ کو پہلے بھی دیے جا چکے ہیں کہ آپ ان کا مہر دیں، اور مہر کی بہت زیادہ تاکید تھی. آیت نمبر 3 کے بعد آپ نے پڑھا تھا کہ جو آپ جو ہے ان سے جو ہے محسنین بن کے نکاح کریں، غیر مسافحین، اور ان کا حق مہر ان کو ادا کریں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ ہدایات تو تم کو پہلے بھی دی جا چکی ہیں فی یتامى النساء، جو یتیم لڑکیاں ان کے بارے میں، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم یہ کرتے ہو جو آگے بتایا جا رہا ہے یتامى النساء اللاتی لا تؤتونها ما كتب لهن، تم نہیں دیتے ہو ان کو ما کتبہ جو فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے لہن ان یتیم لڑکیوں کے لیے، بترغبون اور رغبت یہ رکھتے ہو کہ ہم تنکے ہونا اور ان سے نکاح کر لو. تو یہ کام نہ کرو ورنہ نکاح سے نہیں منع کیا گیا، یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ احکامات تو وہی ہیں جو وہاں بتائے گئے تھے آیت نمبر 3 میں. مہر آپ نے دینا ہے
विरासत में हिस्सा भी देना है, बेशक आपने उससे अगर निकाह भी कर लिया तो उस हिसाब से हिस्सा बनेगा, मेहर पूरा पूरा देंगे, यतीम समझ के आप मारेंगे नहीं, ठीक है। सब कुछ देने के बाद आप उससे निकाह कर सकते हैं, करना चाहते हो तो करो, मना तो नहीं है, लेकिन अहकामात वही है, वो आपको वो चीजें देना पड़ेंगी जो अल्लाह ताला ने बयान की हैं। यतीम लड़की को भी विरासत देना पड़ेगी, उसका मेहर भी पूरा देना पड़ेगा, लेकिन तुमको तो मना इसलिए किया गया था कि तुम करते ये थे कि माँ कुतिबा लहुन्ना, वो जो उनके लिए लिखा गया, ला तो तू ना, वो तो तुम उनको देते नहीं थे, और रगबत ये रखते थे कि उनसे निकाह कर लो, तो ये काम ना करो। अगर निकाह करना चाहते हो तो निकाह कर सकते हो, इजाजत दे दी, हाँ, लेकिन किस शर्त के साथ थी कि अहकामात वही हैं। निकाह कर सकते हैं, आपको इजाजत है सरपरस्तों को, अगर खुद उनका रिश्ता बनता है निकाह का तो कर लें, अगर उनके बेटे से निकाह अपने करना चाहते हैं, रिश्ता बनता है तो कर ले, लेकिन शराइत वही है जो अल्लाह ताला ने पहले बयान किए हैं कि मेहर पूरा दें, विरासत में हिस्सा दें, तो आप निकाह कर सकते हैं। अहकामात वही हैं, उनके साथ उन अहकामात को पूरे करते हुए पूरे इंसाफ से काम लेकर अगर निकाह करो तो कर सकते हो, इजाजत दी जा रही है, मना नहीं किया जा रहा। तो समझाया ये जा रहा है कि यतीम समझकर ये ना जानो कि कोई पूछने वाला नहीं है और उसके बारे में तुमसे कोई पूछेगा नहीं, तो मैं इसका मेहर खा जाऊं, ना दूं, और तवज्जो ना दूं या विरासत ना दूं, तो ये ना समझो, जान लो कि उसके उनके बारे में अल्लाह ताला खुद फतवा दे रहे हैं, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना। तो इस जुमले से आप देख रहे हैं ना कि अल्लाह ताला बजाते खुद यतीम लड़कियों के बारे में फतवा दे रहे हैं, यानी ये इससे, इस जुमले से आपको अहमियत पता चल रही है यतीम के हुकूक की, और हुकूक निस्वा का भी पता चल रहा है ना। निसा की बुनियादी तौर पर बात आई है ना, उन्होंने औरतों के बारे में सवाल किया था, तो कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, अल्लाह ताला उनके बारे में तुम्हें जवाब देता है, फतवा देता है। तो इससे आपको के अहमियत पता चल रही है औरतों के हकूक की, खासतौर पर यतीम लड़कियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कर रहे हैं। कि मैं बताता हूँ, अहकामात वही हैं, लेकिन आपने निकाह आप कर सकते हैं, ये आपको इजाजत है, लेकिन अहकामात वही हैं कि आपने उनके हकूक पूरे पूरे देना है और उनके साथ ना इंसाफी नहीं करनी। वो आप पढ़ते हैं, वमा युतला अलैकुम फिल किताबी, ये ना करो कि ला तो तू ना हुन्ना कुतिबा लहुन्ना व तरगबूना अन तनकिहुन्ना, कि तुम उनके हकूक तो देते नहीं हो और निकाह के लिए रग़बत रखते हो। वल मुस्तदअफीना मिनल विल्दानी, और कमजोर समझे जाने वाले बच्चों में से भी। अब ये जो जुमला है ना, ये भी ऊपर से ही जुड़ा हुआ है कि अल्लाह ताला कमजोर यतीम बच्चों के बारे में भी, यतीम जो लड़के हैं ना छोटे, उनके बारे में भी तुमको फतवा देता है, ठीक है। और यहां से भी जुड़ा हुआ है जुमला वमा युतला अलैकुम फिल किताब फी यतामा, इनके बारे में भी तुमको, यतीम बच्चों के बारे में, जो छोटे बच्चे हैं, बालिग नहीं हुए हैं, उनके बारे में भी अल्लाह ताला तुम्हें किताब में पहले सूरह निसा में आयत नंबर 11 में जो फतवा दे चुका है, अहकामात दे चुका है। आयत नंबर 11 कौन सी थी? जो यहाँ से शुरू हुई थी कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, कि अल्लाह ताला वसीयत करता है तुमको तुम्हारी औलाद के बारे में, और फिर हिस्से बताए गए थे विरासत के कि लड़के का इतना है और लड़की का इतना है। तो सब कुछ तो अल्लाह ताला बता चुके हैं, यही अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि तुमको अल्लाह ताला ने बताया था, पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि अल्लाह ताला फतवा दे रहे हैं कि आपने यतीम लड़कियों का भी ख्याल रखना है, और यतीम बच्चे जो छोटे हैं, मुस्तदअफीना, कमजोर समझे जाने वाले, इसे मफूल जमा मुजक्कर है, मिनल विल्दानी, बच्चों में से, तो उनके हुकूक का भी आपने ख्याल रखना है। और बुनियादी तौर पर हुक्म क्या है जो अल्लाह ताला समअप कर रहे हैं कि यतीम बच्चा हो या बच्ची हो, समअप ये है अहकामात का, अल्लाह ताला के फतवे का, कि वह अन ये के तकूमु, तुम कायम रहो, लिल यतामा, यतीमों के लिए, बिल क़िस्ति, इंसाफ के ऊपर। ये है लुबिल बाब, कि तुम्हें जो सारे अहकामात दिए गए हैं उसका खुलासा ये है कि तुम कायम रहो यतीमों के लिए इंसाफ के ऊपर। क़िस्त का जो लफ्ज है ना, उसके मानी होते हैं किसी का हक पूरा पूरा देना, इसीलिए इसका मानी जो है इंसाफ किया जाता है। और क़िस्त का लफ्ज खास तौर पर जाहिरी उमूर में हक पूरा देने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जमीन जायदाद और ये जो जाहिरी चीजें होती है उसके लिए क़िस्त का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और इसके मुकाबले में जो अदल का लफ्ज है वो हक पूरा पूरा देने का ही मानी होता है उसका, लेकिन अदल ज्यादातर बातिनी उमूर में के लिए इस्तेमाल होता है, यानी
جیسے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں نا، اس میں عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے حق پورا دینے کے لیے، اور قسط کا زیادہ تر ظاہری چیزوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنیادی طور پر حکم یہ ہے کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، چاہے بچہ ہے یا بچی ہے۔ اور قسط یا انصاف کیا ہے؟ کہ یتیم بچی ہے یا بچہ ہے، اس کا ورثہ اس کے حوالے کر دو، میراث پوری ادا کر دو، اس کو کمزور سمجھتے ہوئے مار نہ لو۔ اور اگر بچے ابھی چھوٹے ہیں، آپ کے زیر کفالت ہیں، یہ سب کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، تو ان کے مال کی حفاظت کریں۔ پڑھا تھا نا آپ نے کہ اسرافن و بدارن، جلدی جلدی کر کے ان کے مال کو نہ کھا جاؤ کہ این یکبرو کے وہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو مال کی حفاظت کرو، جب بڑے ہو جائیں، بلغ النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، تو ان کے حوالے کر دو، اس نے سلوک بھی کرو، قول و معروفہ بھی کرو ان کے ساتھ۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، یہ ہے انصاف۔ اور اگر لڑکی ہے، یتیم ہے، اور اس سے نکاح کرنا ہے تو اجازت دی جا رہی ہے، آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن قسط کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، انصاف کرنا ہے، مہر پورا ادا کرنا ہے، حقوق پورے ادا کرو۔ تو اور اگر خود نکاح نہیں کرنا تو کسی اور سے اچھے طریقے سے کرو، اس کا حق اس کو پھر بھی دو، چاہے خود کر رہے ہو نکاح یا دوسرے سے کرا رہے ہو۔ تو یہاں پر جو یتیموں سے انصاف کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بنیادی طور پر حکم یہ ہے، یتیم بچہ ہو یا بچی ہو، کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر۔ تو بنیادی کیا انصاف ہے یتیموں کے ساتھ؟ یہاں پر کیا ہدایت کی جا رہی ہے؟ دو چیزوں کی بنیادی طور پر ہدایت کی جا رہی ہے، وراثت کی ادائیگی اور مہر کی ادائیگی۔ ٹھیک ہے، یہ دو پوائنٹ ہیں جس کو بنیادی طور پر واضح کیا جا رہا ہے۔ یتیم بچی سے شادی کر رہا، پورا اس کا مہر دو، اور وراثت کا بھی اس کا خیال رکھو۔ اور بچہ ہے، چھوٹا ہے، تو اس کو مستضعفین من الولدانی، کمزور سمجھ کے اس کا حصہ نہ مانگو، اس کا بھی وراثت کی پوری ادائیگی کی جائے۔ پہلے اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھو، حفاظت سے رکھو، کہیں انویسٹ کر دو کہ اور بڑھ جائے، وہ بالغ ہو جائے تو اس کو واپس کر دو۔ تو بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں یتیموں میں انصاف کا، وراثت کی ادائیگی اور مہر کی ادائیگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، جو بھی نیکی میں سے کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے بھی ساتھ اس کے، علیمہ، خوب جاننے والا ہے۔ تو ڈائریکٹ کانٹیکس میں اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی عورتوں کے بارے میں، یتیم عورتیں، لڑکیاں اور یتیم بچوں کے بارے میں تم جو بھی نیکی کرو گے، جس بھی اچھے طریقے سے ان کے کام ہوگے، جو بھی نیکی کا ان کی وراثت دو گے، ان کا مہر پورا دو گے، جو بھی کرو گے، جو بھی نیکی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خوب جاننے والا ہے، وہ تم کو بڑا چڑھا کر اجر دے گا۔ اور حکم عام بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے، عام کانٹیکس میں اس جملے کا حکم عام بھی ہے کہ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی میں سے کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ من خیر، کوئی بھی نیکی، چھوٹی بڑی، کسی بھی قسم کی نیکی، مالی، بدنی، قولی، ہر قسم کے صدقات جو بھی کرو گے، کسی کی مدد کرو گے، ہنر سکھا دو گے، علم سکھا دو گے، راستہ بتا دو گے، مسکرا کر دیکھ لو گے، پانی پلا دو گے، کچھ بھی، کوئی بھی نیکی تم کرو گے، چھوٹی یا بڑی، وما تفعلوا من خیر، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، اس کو سب پتا چلتا ہے کہ تم نے کب اور کیا نیکی کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی اس کے علم میں ہے، بھی علیمہ ہے وہ۔ تو نیکیوں کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے اس جملے کے ذریعے کہ بڑھ چڑھ کر نیکی کرو، ہر قسم کی کرو، جو بھی کرو گے، چھوٹی بڑی، سب اس کے علم میں ہے، اور اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو یہ جہاں تک بات ہے نا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے اس کے لیے انسان کو اس کا حریص ہونا چاہیے، اور چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے لیے آپ ایک حدیث یاد رکھا کریں جس کا مفہوم ہے کہ روز قیامت جو چھوٹی سی نیکی اتنی لیک کہتے ہیں، اتنی بڑی بھی ہوگی تو اس انسان کو آراف سے بچا سکتی ہے، آراف پر کھڑے ہونے سے بچا سکتی ہے۔ آراف کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سورہ الاعراف ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آراف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جن کی جب نیکیاں تولی گئیں تو کیا ہوا، دونوں ترازو پڑ گئے، نیکیاں اور بدیاں برابر ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، دونوں برابر ہو گئے، تو اب کیا کریں؟
تو ان لوگوں کو آراف پہ روکا جائے گا کہ پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کدھر بھیجا جائے، پھر اللہ کی مرضی ہوگی ان کو جدھر بھیجا جائے۔ تو اگر نیکی ایک چھوٹی سی چھوٹی بھی ہوئی، لیک کے برابر، آراف پر کھڑا ہونے سے بچا سکتی ہے نا۔ آپ اتنا سا رائی برابر بھی نیکی کے پلڑے میں ڈال دیں گے تو وہ پلڑے کو جھکا دے گی اور نیکیاں زیادہ بڑھ جائیں گی اور انسان کو جنت مل جائے گی، آراف سے بچ جائے گا۔ تو کبھی بھی نیکی کو چھوٹا بڑا سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، نہیں، نیکی کا حریص ہونا چاہیے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر چاہ رہے ہیں، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم کرو گے من خیر، نیکی میں سے چھوٹی بڑی کچھ بھی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اس کا خوب جاننے والا ہے، علیمہ ہے، علیم ہے، فعیل کے وزن پر سپرلیٹو ڈگری ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو اس آیت کی اہم بات کیا ہے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے؟ اس کی اہم بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین عورتوں کے حقوق کے بارے میں بہت کنسرن اور محتاط نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوبارہ پوچھا کہ عورتوں کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ ان کے کیا حقوق ہیں، یتیم لڑکیوں کے کیا حقوق ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اب ان کا کنسرن دیکھیں اور آج کل کے زمانے کے بارے میں ذرا سوچیں۔ آج کل خاص طور پر عورتوں کے حقوق جاننے کی کوشش بہت کم کی جاتی ہے، بلکہ کسی کے بھی حقوق کو جاننے کو اور ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ عورتیں تو خیر آج کل اپنے حقوق کے لیے بہت کھڑی ہو رہی ہیں، اور لیکن اور بھی لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، شوہر کے بھی حقوق ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ ساتھ، اور بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے بھی ہوتے ہیں، پڑوسی کے بھی ہوتے ہیں، تو حقوق تو بہت سارے ہیں۔ لیکن آج کل کسی کے بھی حقوق کو جاننے اور ادا کرنے کی فکر اس طرح سے نہیں کی جاتی۔ تو کیوں نہیں کی جاتی؟ صحابہ کیوں کرتے تھے اور ہم کیوں نہیں کر پاتے فکر؟ سوچے نا، تب ہماری سوچنے کی یہ بات ہے کہ صحابہ اتنے کنسرن تھے کہ حکم ایک دفعہ آ چکا تھا، لیکن انہوں نے دوبارہ پوچھا یستفتونک فی النساء۔ تو ہمیں کیوں نہیں فکر ہوتی کہ ہم دوسروں کے حقوق کا پتہ بھی کریں کہ ہمیں کس کس کے حقوق ہمارے اوپر ہیں اور ہم ادا کریں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ صحابہ کے اندر تقویٰ بہت تھا، اللہ کا خوف رکھتے تھے، اس لیے صحیح طور پر حقوق اور فرائض دونوں ادا کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، حقوق اور فرائض دونوں ادا کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص کے اوپر حقوق ہوتے ہیں اور دوسرے کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ میرے اپنے کچھ حقوق ہیں آپ کے اوپر اور آپ کے کچھ فرائض میرے اوپر ہیں، تو دونوں میں بیلنس رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان، ہر کوئی اپنا حق لینا چاہتا ہے لیکن اپنے فرض کو ادا نہیں کرنا چاہتا، اس کو معلوم ہی نہیں کرنا چاہتا کہ میرے فرائض کیا ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور بے راروی بڑھ رہی ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر انسان دل میں خدا کا خوف رکھے، تقوی رکھے، تو اپنے حقوق اور فرائض دونوں کو پہچانے گا اور دونوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، تو معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوگا، خوشگوار ہو جائے گا، پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت اہمیت اور صراحت کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے حقوق جو ہے کلیئر کٹ بتا رہے ہیں۔ صراحت کے مطلب ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ سے بھی آپ کو صاف صاف پتا چل رہا ہے کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے حقوق نہیں مانے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَإِنْ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت، امراتن اس عورت کو کہتے ہیں جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہو، نساء اس کی جمع ہے۔ اگر کوئی عورت خافت، وہ ڈرتی ہو، کس سے ڈرتی ہو؟ من بالہا، اپنے شوہر سے، بال کہتے ہیں شوہر کو، اور ایک بت کا نام بھی بال تھا۔ تو اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر سے، نشوزن، اس کے نشوز سے، کس سے ڈرتی ہے؟ اپنے شوہر کے نشوز سے ڈرتی ہے، او ایرادن، یا اس کی بے رخی سے ڈرتی ہے، اعراض سے ڈرتی ہے، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان دونوں کے اوپر، شوہر اور بیوی کے اوپر، ایصلحا، کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما، آپس میں، صلحن، صلح کرنا، والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے۔ ٹھیک، اب کیا یہاں پر مزید کچھ آپس کے حقوق کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر کے نشوز سے یا اعراض سے، اس کی بے رخی سے، اب یہاں انڈر بریکٹ آپ ایک جملہ لکھ لیں تو آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔
اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر کے نشوز سے یا بے رخی سے اور شوہر کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، یہ انڈر بریکٹ لکھ لیں، اس کے نشوز سے ڈر رہی ہے، بے رخی سے بھی ڈر رہی ہے، لیکن شوہر کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، شوہر اور بیوی کے اوپر، کہ وہ آپس میں کسی سمجھوتے کے اوپر آ جائیں، آپس میں صلح کر لیں، اور صلح ہی بہتر ہے. ٹھیک. اب یہاں پر شوہر کے نشوز کی بات ہے، پیچھے آپ نے بیویوں کے نشوز کے بارے میں پڑھا تھا نا. تو عورت کا نشوز کیا ہوتا ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا؟ عورت کا نشوز کا لفظ نشزہ سے ہے، اٹھنا، اوپر اٹھنا، اٹھ کے اوپر آنا، سرکشی کرنا، بدسلوکی کرنا. تو عورتوں کا نشوز کیا تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا؟ کہ شوہر کو قوام نہ مانے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء، نافرمانی کرے شوہر کی، لڑائی جھگڑے کرے روز کے، بد اخلاقی کرے، اس کے حقوق پورا نہ کرے، سرکشی کرے. تو یہ تو عورت کا نشوز ہے. یہاں پر شوہر کے نشوز کی بات کی جا رہی ہے. تو مرد کا نشوز کیا ہوتا ہے؟ کہ عورت کے حقوق نہ ادا کرے، اس سے پیچھا چھڑانا چاہے، اس سے بدسلوکی کرے، ٹھیک ہے، اپنی قوامیت کا ناجائز فائدہ اٹھائے، تو یہ مرد کا نشوز ہے. اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، یہ ذرا غور سے سمجھنے کی بات ہے. اس آیت میں بعض ایسی صورتوں کا حل بتایا گیا ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان پیش آ سکتی ہیں. آپ دیکھیں بعض دفعہ ازدواجی زندگی میں ایسی مشکلات آتی ہیں کہ دونوں جو شوہر اور بیوی کے جو اختیار ہے اس سے باہر نکل جاتی ہیں، پھر دونوں کے خاندان ملوث ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنی بات بڑھتی ہے کہ دو خاندانوں میں دشمنی ہو جاتی ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، بچے متاثر ہوتے ہیں، بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو قرآن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ میاں بیوی کے تعلقات پر ایسا نظام پیش کرتا ہے جس میں صلح کی ترغیب دی جاتی ہے. سب سے پہلے موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں صلح کرو ہر ممکن کوشش سے. پھر اگر علیحدگی بہت ناگزیر ہے تب بھی اگر کرنا پڑ جائے تو پھر اچھے طریقے سے کرو، علیحدگی بھی اچھے طریقے سے کرو. آپ پیچھے پڑ چکے نا، ہاں، وَأَمْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَسَرِّحُوهُنَّ بِإِحْسَانٍ. تو یہ آیات جو ہے نا، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ایسے حالات پر ہیں کہ جن میں غیر اختیاری طور پر حالات خراب ہو گئے. جملہ نوٹ کریں، غیر اختیاری طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان حالات خراب ہو گئے، اور اندیشہ ہے کہ باہم تعلقات کشیدہ ہو کر ٹوٹ جائیں گے. غیر اختیاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسے حالات ہیں جو نہ عورت کے اختیار میں نہ مرد کے اختیار میں، بس بے اختیاری میں ایسے حالات ہوتے گئے کہ یہاں اس نہج تک پہنچ گئے کہ اب اندیشہ ہے کہ تعلقات ختم ہو جائیں گے کشیدہ ہو کے. مثلا غیر اختیاری حالات کیا ہوتے ہیں؟ اور خاص طور پر اس میں عورت کا ذکر ہے کہ عورت کی طرف سے کچھ ایسی سچویشنز ہیں کہ جن کی وجہ سے جو مرد ہے وہ نشوز دکھا رہا ہے یا اعراض کیا ہوتا ہے؟ اگنور کر رہا ہے اس کو، اس سے چشم پوشی کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا. تو خاص طور پر یہ ایسی سچویشنز ہیں جس میں عورت کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے شوہر نشوز دکھا رہا ہے یا اعراض کر رہا ہے. مثلا عورت دائمی مریضہ ہے، شوہر کے حقوق ادا نہیں کر پا رہی، ازدواجی حقوق بھی نہیں ادا کر پا رہی، اور بھی نہیں ادا کر پا رہی، یا اولاد پیدا نہیں کر سکتی، بانچ ہے، یا بوڑھی ہو گئی ہے، زیادہ عمر ہو گئی ہے، یا شوہر کی نگاہ سے کسی وجہ سے گر گئی ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے نا، بد اخلاقی کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، ہمیشہ بد کلامی کی وجہ سے، شوہر کا خیال نہیں رکھتی اپنی مصروفیات میں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتی ہے، یا یہ بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کو ویسے ہی کوئی اور پسند آ گئی تو اس کو نہیں رکھنا چاہتا. سچویشن یہ ہے کہ بیوی سے شوہر جو ہے وہ کچھ زچ آ گیا اور اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن بیوی نہیں چاہتی کہ وہ اس کو چھوڑے تاکہ گھر خراب نہ ہو اور بچے جو ہیں وہ برباد نہ ہو. یہ سچویشن ہے، ٹھیک ہے. تو شوہر کیا ہے، اب اس کو رکھنا نہیں چاہتا کسی بھی وجہ کے بنا پر جو آپ کو میں نے بتائی، وہ نشوز دکھا رہا ہے، بے رخی دکھا رہا ہے، تو نہیں رکھنا چاہتا، اس کو چھوڑنا چاہتا ہے یا دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے. اب ان میں سے بعض صورتوں میں تو شوہر مجبور ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس میں شوہر کا تو قصور نہیں ہے نا، کہ اگر عورت مریض ہو گئی، اس کے حقوق نہیں ادا کر سکتی، یا بوڑھی ہو گئی، یا بچہ پیدا نہیں کر سکتی، یا بد اخلاقی دکھا رہی ہے کسی صورت سے، چھوڑتی ہی نہیں ہے، تو اب اس میں اگر شوہر اس سے بددل ہو گیا ہے تو شوہر کا قصور تو نہیں، وہ مجبور ہے نا. تو اب کیا کرے گا وہ؟ اگر وہ بیوی کی طرف راغب نہیں ہے، اس کی طرف نہیں، اس کا دل بالکل خراب ہو چکا ہے،
तो दो ही सूरत हाल है ना, या तो वो बदकारी करेगा, बदकारी पे मजबूर है ना शोहर, अगर नहीं हुकूक अदा कर सकती बीवी तो अब क्या करेगा, बदकारी करेगा या फिर दूसरा निकाह करेगा। तो अब आप देखें कि इन सारी सूरतों में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद औरत से ज्यादती हो रही है, लेकिन अगर हम दोनों फरीकैन को सामने रखकर इंसाफ के साथ सोचें और देखा जाए तो ये जो ऐसी चीजें होती है ना, शौहर का नुशूज और उसका एराज, ये अक्सर कभी बेवजह भी हो सकता है, लेकिन अक्सर शौहर की बेरुखी और उसका जिद आ जाना और उसका नुशूज ये बेवजह नहीं होता। खामोखा बीवी से बेरुखी के केसेस बहुत कम होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई वजह होती है पीछे जो मैंने आपको बताई है। तो बहरहाल इस किस्म की सूरत हाल जो बेख्तियारी हैं, औरत के पास दो ही सूरतें रह जाती हैं। बेख्तियारी सूरत हाल है, शौहर छोड़ना चाहता है, नहीं रखना चाहता। अब बीवी के पास फिर दो ही सूरत हाल है ना, कि या तो वो तलाक पर राजी हो जाए कि ठीक है नहीं रखना चाहते छोड़ दो। दूसरी सूरत हाल क्या है कि वो अपने हक में से कुछ को छोड़ दे, सरेंडर कर ले कि मैं अपना फला फला हक छोड़ती हूँ और घर को टूटने से बचा लें, और दोनों बाहम सुलह मत समझौता कर लें। औरत शौहर को किसी मामले पर राजी कर ले कि मुझे तलाक ना दो और मैं अपने कुछ हुकूक का मुतालबा छोड़ देती हूँ, चलो मैं नान नफका जितना लेती थी उसमें से कुछ कम कर देती हूँ, मेहर का जो हिस्सा रह गया तो मैं माफ कर देती हूँ या पूरी माफ कर देती हूँ। यानी कुछ ना कुछ छोड़ के अपने हुकूक में से कुछ कमी करके जो बीवी है वो शौहर के नुशूज को छुड़वा दे, उसको राजी कर ले कि वो अपनी बेरुखी छोड़ दे। या अगर वो दूसरा निकाह करना चाहता है तो फिर क्या करे, कैसे सरेंडर करे कि इजाजत दे दे उसको कि दूसरा निकाह कर लो। बेशक दिनों में बराबरी ना भी करना तो मुझे इतराज नहीं, और घर टूटने से बचा ले। अब यहाँ पर औरत अपने हुकूक में कमी करके हल निकाल रही है और सुलह कर रही है, क्यों? क्योंकि औरत ही हक अदा नहीं कर पा रही। ये सिचुएशन याद रखें, इन सिचुएशन ये सिचुएशन है कि जिसमें खातून जो बीवी है वो हुकूक अदा नहीं कर पा रही, तो क्योंकि कमी हुकूक में उसकी तरफ से आ रही है, इसलिए सुलह के लिए वो ही अपने हुकूक पर कंप्रोमाइज करेगी, क्योंकि हुकूक वो अदा नहीं कर पा रही। तो ऐसी सूरत में औरत को यह सोचना चाहिए कि मैंने अपने शौहर को हर सूरत में हराम काम से बचाना है। इसलिए आप देखें कि अब अल्फाज पे गौर करें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं फला जुनाहा, इसमें कोई गुनाह नहीं है उन दोनों के ऊपर, शौहर और बीवी के ऊपर, युस्लिहा कि वो दोनों सुलह कर लें, बैनहुमा आपस में सुलहन, सुलह करना और सुलह बेहतर है। ये क्यों कहा गया कि उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि आपस में? इसलिए कहा गया कि देखें एक दूसरे के हुकूक में कमी करना वैसे तो गुनाह का काम है ना, जुल्म है हक में कमी करना, लेकिन इस सिचुएशन में बताया जा रहा है कि जहां पर घर टूट रहा हो तो बच्चों को का मुस्तकबिल बचाने के लिए इस खास सिचुएशन में हुकूक की कमी बेशी पर सुलह की जा सकती है। तो इस पर उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं होगा, ना शौहर पर गुनाह होगा ना बीवी पर गुनाह होगा कि वो आपस में कॉम्प्रोमाइज कर ले। जो बीवी जो है खास तौर पर वो अपने कुछ हुकूक को सरेंडर कर दे और शौहर उसको एक्सेप्ट कर ले, तो ये जायज है, दोनों में कोई गुनाह नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। वसुलह खैर, और सुलह ही बेहतर है तलाक के बनिस्बत, सुलह बेहतर है ना। लेकिन बात यह कि सुलह जब होती है जब हुकूक में कमी बेशी की जाए, सुलह होती ही नहीं। अगर दोनों अपने हुकूक पर अड़े रहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। सुलह हमेशा कमी बेशी पर होती है और झगड़ा हुकूक पर अड़े रहने से होता है। अब इसकी बेहतरीन मिसाल आपको हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अमल से मिलती है, और उन्हीं का अमल इस आयत का शान नुजूल भी है। हजरत सौदा के अमल के ऊपर इस आयत का नुजूल हुआ था और हमेशा के लिए ऐसी सिचुएशन का एक हल बता दिया गया। हजरत सौदा जो रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, सौदा बिन्त ज़मा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे नंबर की बीवी थी। हजरत खदीजा का जब इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बच्चियां थी ना आपकी, और उनकी लुक आफ्टर के लिए कोई भी नहीं था घर में। जाहिर है कि आपको दीन का काम भी करना था, मुआश का भी करना था। तो आपने हजरत सौदा बिन्त ज़मा से निकाह किया था जो एक बड़ी उम्र की खातून थी, ठीक है। तो तिरमिजी की रिवायत में इस आयत की शान नुज़ूल में आता है, रिवायत आती है कि इब्न अब्बास कहते हैं कि हजरत सौदा बिन्त ज़मा को अंदेशा हुआ कि जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से निकाह कर लिया। अच्छा, तीसरी बीवी जो नंबर की थी वो हजरत आयशा थी,
جن سے حضرت سودا کے تقریباً 1 سال کے بعد آپ نے نکاح کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ریکمنڈیشن کے بعد. حضرت عائشہ کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا اور آپ کو ان کی شبیہ بھی دکھائی گئی تھی. تو جب حضرت عائشہ سے نکاح ہو گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت عائشہ بہت ینگ تھی اور کنواری تھی. تو روایت میں یہ آتا ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت سودا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں حضرت عائشہ سے نکاح کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کرتی ہوں اور مجھے آپ طلاق نہ دیں. ٹھیک ہے، ہبہ مطلب میں توفتاً اپنی باری چھوڑ دیتی ہوں اور آپ مجھے طلاق نہ دیں. اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک، یہ یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں. تو جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر شوہر اور بیوی باہم رضامندی سے آپس میں جس بھی شرط پر کوئی حقوق و فرائض پر کمی بیشی کر کے صلح کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہی وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا. تو انہوں نے مطلب بتایا کہ دیکھو مثلاً ایک شخص کی بیوی ہو جس سے کسی وجہ سے وہ میل جول نہیں رکھنا چاہتا، اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، اب وجہ کوئی بھی ہے وہ اس کو نہیں رکھنا چاہتا، تو عورت اس سے یہ کہے کہ میں تجھے نان نفقہ یا اپنی باری معاف کرتی ہوں تو مجھے طلاق نہ دے، تو یہ آیت اس ضمن میں اتری ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک خاص سچویشن ہے جس کے لیے ایک آیت اتری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہرحال کہ کچھ بھی کر لو، کمپرومائز کر لو کسی بھی طرح سے، لیکن صلح کر لو، کیونکہ اب الصلح خیر، صلح ہر حال میں بہتر ہے سیپریشن سے، طلاق سے. لیکن صلح ہوتی کیوں نہیں، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں اور بہت ہی زبردست وجہ بتا رہے ہیں کہ صلح تو بہت بہتر ہے لیکن ایسی سچویشنز میں صلح کیوں نہیں ہوتی. آپ سوچ کے دیکھیں نا، کہاں صلح ہوتی ہے؟ نام ہی لینے سے جو ہے وہ طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اور قیامت برپا ہو جاتی ہے کہ دوسرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے، چھوڑ دو مجھے، یہ کر لو اور وہ کر لو. تو اسی کی وجہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ صلح تو ہر حال میں بہتر ہے، لیکن وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، لیکن حاضر رکھی گئی ہے نفسوں کے اندر شح، بخیلی، تنگ دلی، ہرس اور طمع. ہاں، اس وجہ سے صلح جو ہے لوگ کر نہیں پاتے. یہ وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اُحْضِرَت ہزارہ سے موجود رکھی گئی ہے نفسوں کے اندر. ہر کسی کے نفس میں کیا ہے؟ موجود ہے، شح موجود ہے. شح کے جو ہے کئی معنی ہوتے ہیں، ابھی آپ کو بتاتے ہوں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ صلح بہتر ہوتی ہے ہر حال میں، لیکن لوگ صلح کرتے کیوں نہیں؟ اپنے حقوق پہ کمپرومائز کیوں نہیں کرتے اور صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ جدا ہونے سے کیوں نہیں بچ جاتے؟ کیونکہ وہ اُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے نفس میں بخیلی، تنگ دلی، ہرس اور طمع موجود ہے، حاضر ہے. کوئی بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا. موجود کیوں ہے؟ آزمائش کے لیے. تو کوئی بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، اور جب کوئی بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، حق میں نہیں کمی نہیں کرنا چاہتا، تو صلح بھی نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہوتی ہے علیحدگی کی اور خاندانوں کی تباہی کی. تو شح کیا ہوتی ہے؟ شح سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے ورڈ. دیکھیں، شح کہتے ہیں کہ جب بخل کی صفت کے ساتھ، بخیلی، بخل کی صفت کے ساتھ ہرس اور طمع بھی شامل ہو جائے تو وہ شح بن جاتی ہے. یعنی شح کے معنی میں کیا کیا آ گیا پھر؟ کہ دل کی تنگی، بخل، خود غرضی، لالچ، طمع، یہ سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہے شح کے اندر بخل. بخل کی صفت. بخل کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی انسان خرچ نہ کرے. مال کے معاملے میں بخل کیا ہوتا ہے؟ کہ جو صدقات واجبہ ہے آپ وہاں بھی نہ خرچ کریں. کل میں نے آپ کو حدیثیں بتائی تھی. اور اگر حقوق کے بارے میں دیکھیں تو جس کا حق ادا کرنا ہے وہ نہ دے، تب بھی بخل ہے. تو بخل ہے شح کے اندر. اور دوسری کیا چیز ہے؟ ہرس اور طمع. طمع کہتے ہیں لالچ کو، دل میں کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش ہونا. اور ہرس کیا ہوتی ہے؟ جب طمع بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ ہرس میں تبدیل ہو جاتی ہے، لالچ بہت زیادہ بڑھ جائے. تو اب شح کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کے اندر بخل بھی ہے اور ہرس اور طمع بھی ہے. یعنی وہ اپنے حقوق کو لینے کے لیے تو اس کے اندر ہرس اور طمع ہے،
لیکن جب دوسرے کے حق دینے کی باری آئے تو کیا ہے؟ بخل آڑے آ جائے. تو یہ ہے شو. اب آپ سمجھ گئے؟ اس وجہ سے لوگ کمپرومائز نہیں کر پاتے. تو یہ جو شو ہے اس میں دل کی تنگی، خود غرضی، لالچ سب کچھ آ جاتے ہیں. اور یہی ساری چیزیں خاندانی جھگڑوں میں صلح کے آڑے آتی ہیں. کہ اپنے حقوق لینے کے لیے سب کے اندر تما بھی ہے، ہرس بھی، کہ نہیں میرے حق نہیں دیتے، میں کیوں سرنڈر کر دوں، یہ تو میرا حق ہے. ہاں اگر میری طرف سے میں بیمار ہو گئی تو کیا ہوا؟ ہاں آپ کو تو حق پورا ادا کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہے کہ آپ اپنا حق پورا لینا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے کا جب حق دینے کی باری آئی تو آپ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ بخل کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس صلح خیر، صلح تو ہر حال میں بہتر ہے. تو لیکن شوق جو ہے وہ بھی نفسوں میں موجود ہے، بخیلی اور حرص و طمع. تو اب کیا کرو؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ آگے اس بخیلی، حرص اور طمع، شوق کا علاج بتا رہے ہیں کہ کیا کرو. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم اگر تم احسان کرو، احسان کا روش اختیار کرو. وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بما تعملون خبیرہ، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ دل کی تنگی کا، ہرس کا، طمع کا، بخل کا علاج بتا رہے ہیں کہ ان معاملات میں اگر دل کی تنگی آڑے آ رہی ہے، کمپرومائز نہیں کر پا رہے ہو، تو کیا کرو؟ یہ دو کام کرو، علاج ہے. احسان کی روش اختیار کرو. احسان کیا ہوتا ہے معاملات میں؟ معاملات میں احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو حق سے بڑھ کر دے دیں اور خود حق سے کم پر بھی راضی رہیں. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ تتقوا، اللہ کی رضا کے لیے اس کی پسند کے کام کرنا، اور اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ چھوڑ دینا. تو وہ ان تحسنوا وتتقوا میں خاص طور پر خطاب جو ہے پہلے مردوں سے ہے، شوہروں سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مخاطب ہیں شوہروں سے کہ بے شک بیوی تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تمہارا دل اس سے بھر چکا ہے، کوئی عادتیں خراب ہیں یا کسی بھی وجہ سے جو بھی ہے تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، وہ تمہارے حقوق ادا نہیں کر پا رہی. لیکن اگر تم احسان کی روش اختیار کرو گے، تقوی اللہ تعالیٰ کا اختیار کرو گے، احسان کا رویہ رکھتے ہوئے کہ وہ تمہارے حقوق نہیں بھی ادا کر رہی لیکن تم اس کا حق ادا کرو، صبر سے رہو، اپنے حقوق میں سے کچھ کمی کر لو، اور صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، ظلم و زیادتی نہ کرو بیوی کے ساتھ، بے رخی نہ کرو، نشوز نہ دکھاؤ، اعراض نہ برتو. یہ سب کس لیے چھوڑ دو؟ اللہ کی خاطر، تقوی کی خاطر، نہ نفقہ بھی اس کو پورا دو، اور کوئی حرام کام بھی نہ کرو، صبر کے ساتھ رہو. تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے شوہر کی طرف سے احسان اور تقوی کا رویہ. ٹھیک ہے. اور عورت کا احسان اور تقوی کیا ہے؟ دونوں سے ہے نا. بنیادی طور پر شوہر سے خطاب ہے لیکن بیوی سے بھی ہے. شوہر کا احسان و تقوی کیا ہو گیا کہ وہ گزارا کر لے، احسان و تقوی ہو جائے گا، احسان کا رویہ کرے نا. بیوی حقوق نہیں ادا کر پا رہی، بیمار ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا حق ادا کریں، یہ احسان ہو گیا. اور تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرے، کہ ٹھیک ہے اس نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کیا، تو میں اس کے ساتھ کمپرومائز، صبر کرتا ہوں، نشوز نہیں دکھاتا، بے رخی نہیں کرتا ہوں، میں اس کے نہ نفقہ کم کرتا ہوں، نہ کچھ بھی کرتا ہوں، اس کے پورے حقوق دیتا ہوں لیکن خود کم پر راضی رہتا ہوں. تو یہ شوہر کی طرف سے کیا ہو گیا؟ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا. اور بیوی کی طرف سے کیا احسان و تقوی ہوا؟ کہ عورت جو ہے اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے جیسے بتایا گیا، اور شوہر کا نشوز چھڑوا دے. یا اگر وہ دوسرا نکاح ہر حال میں کرنا چاہتا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ بدکاری میں انوالوڈ ہو جائے گا، تو اس کے اوپر راضی ہو جائے تاکہ شوہر بدکاری سے بچ جائے. تو یہ عورت کی طرف سے احسان و تقوی ہو جائے گا. ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں میڈیکلی، کہ جو مرد ہوتے ہیں اگر ان کی جو نیچرل خواہش ہوتی ہے اگر وہ پوری نہ ہونا تو بہت زیادہ بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. ان کا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ ایون ٹیومرز وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر اس کو روکا جائے. اسی لیے دیکھیں میں نے وہاں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ نکاح کی اجازت کیوں دی ہے. ٹھیک ہے. عورت کے ساتھ اتنے مسائل نہیں ہوتے لیکن مرد کے ساتھ ہو سکتے ہیں. آپشن تو عورت کے پاس بھی ہے، اس کو بھی فطری خواہش ہے تو آپشن تو اس کے پاس بھی ہے کہ وہ کھلا لے سکتی ہے اینی ٹائم. لیکن بہرحال
بتا میں آپ کو یہ رہتی کہ عورت کی طرف سے احسان اور تقوی کا رویہ کیا ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور احسان کا روش رکھتے ہوئے کچھ اپنے حقوق کو چھوڑ دے اور خود کم پہ راضی ہو جائے، اور اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کو ڈرے کہ بدکاری میں پڑ جائے گا تو اجازت دے دیں تاکہ شوہر بدکاری سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کوئی بھی اگر شوہر یا بیوی میں سے اللہ کی خاطر احسان اور تقوی کی روش رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، خبیر ہیں، اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر اجر عظیم عطا کریں گے، چاہے شوہر کر لے یا بیوی کر لے۔ شوہر اگر نشوز سے ایراض چھوڑ دے گا اللہ کی خاطر تو وہ اجر و ثواب کا حقدار ہو جائے گا، بہت کچھ ملے گا اس کو۔ اگر بیوی چھوڑ دے گی، دستبردار ہو جائے گی، کچھ کمپرومائز کر لے گی تو وہ زیادہ اجر و ثواب کی حقدار ہو جائے گی۔ یعنی دوسرا فریق چاہے حق نہ بھی دے رہا ہے، اگر ایک فریق اپنا فرض نبھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کریں گے کیونکہ خبیر ہے، اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ تو خلاصہ اور سبق اس آیت کا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے معاملے میں صرف اپنے حقوق کا شور نہیں بچانا چاہیے، بلکہ دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر بھی توجہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے احسان اور تقوی والا رویہ رکھنا چاہیے، تبھی صلح اور یہ خوشی کے ساتھ زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب آپ خطبہ نکاح سنتے ہیں نا تو اس میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں ہر آیت میں تقوی کا ذکر ہوتا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا۔ تو خطبہ نکاح میں اتنا زیادہ تقوی کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے نا جو انسان کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرواتا ہے اور صبر کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرواتا ہے۔ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو عدل سے اوپر اٹھا کے احسان کی روش کے پر لے جاتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ شح جو ہے وہ نفس میں موجود ہے، دل کی تنگی کیوں موجود ہے، حاضر کیوں رکھی گئی؟ ایسا انسان کی آزمائش ہے نا، اسی میں تو آزمائش ہے۔ اگر دل میں تنگی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہر کوئی ہمبل ہوتا، بہت آگے بڑھ بڑھ کے ہر کسی کے حقوق ادا کرتا، اور ہر کوئی سخی ہوتا۔ مال کے معاملے میں اگر دیکھیں تو شو آڑی نہیں آتی، بڑھ بڑھ کے سب دے رہے ہوتے۔ لیکن حاضر ہے کہ آزمائش ہے کہ کون شوہ کو دبا کر اللہ کی خاطر دل کو بڑا کر کے جو ہے اللہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور دل کی تنگی کو دبا کر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے۔ شوہ دو طرح سے آتی ہے نا، ایک مال کے لیے آپ دیکھیں تو مال کے اندر تنگی کیسے آتی ہے، شوہ کیسے آتی ہے، آڑے آتی ہے کہ مال کو حاصل کرنے کا انسان حریص ہوتا ہے، طمع اور ہرس ہے کہ کسی بھی طریقے سے حاصل کر لوں، اور جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو بخیلی آڑے آ جاتی ہے۔ غریبوں کو دینے کی باری آتی ہے تو انسان گن گن کر دیتا ہے، اپنے بچوں کے اوپر لٹا دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں ناجائز کاموں میں بھی لٹا دیتا ہے، اور جب اللہ کے لیے دینے کی باری آتی ہے تو پھر بخیلی آڑی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے شوہ مال کے سلسلے میں۔ اور معاملات میں شوہ کیسے آڑے آتی ہے؟ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے کا حق انسان نہ دے اور خود جو ہے طمع اور ہرس رکھے کہ مجھے پورے حقوق دیا جائیں۔ تو دوسرا سبق یہ ہے کہ جو شوہ جو حاضر ہے نفس میں اس کو دبانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے اور کسی بھی جگہ اس کو ابھر کے سامنے نہیں آنا چاہیے، آنے دینا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن، اور ہرگز نہیں، تستطیعوا، تم استطاعت رکھ سکتے، وَلَن تستطیعوا، ہرگز بھی تم میں استطاعت ہی نہیں ہے، تم استطاعت ہی نہیں رکھتے کس بات کی، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرستم، اگرچہ تم ہرس بھی رکھو۔ نساء سے مراد یہاں پر بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں کہ تم ہرگز بھی، شوہروں سے خطاب ہے، استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان، اگر ایک سے زیادہ بیوی تم نے کر لی ہے، بیوی نے تمہیں اجازت دے دی نا، پیچھے سچویشن تھی تو اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، نشوز اور اراس کو چھڑوانے کے لیے اس نے اجازت دے دی، تم نے کیا کر لو، ٹھیک ہے، لیکن تم یاد رکھو کہ تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم بیویوں کے درمیان عدل کر سکو، اگرچہ تم ہرس بھی رکھتے ہو، وَلَوْ حَرَسْتُمْ، یعنی لاکھ کوشش کے باوجود بھی، تم لاکھ کوشش بھی کرو، اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو اس میں برابری قائم رکھنے کی بہت بھی کوشش کرو، لیکن تم سے یہ ہو نہیں سکے گا، تم کر نہیں سکتے۔ یعنی ایک دفعہ اور شوہروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کمپرومائز کریں، بس سلو خیر ہے،
آپ اب احسان کا رویہ اختیار کریں اور بیوی کے ساتھ صلح اور صبر کے ساتھ، اب تقوی کے ساتھ، احسان کے ساتھ زندگی گزار دیں تو آپ کو اجر عظیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ولن تستطیعوا، تم ہرگز بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عدل کر سکو بیویوں کے درمیان، اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں عدل نہیں کر سکتا انسان؟ دیکھیں کیونکہ کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہوتے نا، تو بیویاں بھی اگر ایک سے زیادہ ہیں، دو یا تین ہیں، تو بیویوں میں فرق ہو سکتا ہے نا، بہت ساری چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے، عمر کا فرق ہو سکتا ہے، ایک بوڑھی ہے ایک جوان ہے، ایک بیمار ہے دوسری تندرست ہے آگے پیچھے پھر رہی ہے، خوبصورتی کے لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے، عادتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ایک بہت زیادہ خدمت گزار ہے، آپ کے ماں باپ کی بھی بہت زیادہ خدمت کر رہی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جو قلبی میلان ہے، دل کی رغبت، وہ ایک بیوی کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس قلبی میلان کے وجہ سے جو ظاہری عدل ہے اس میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر قلبی میلان کی طرف سے تم، قلبی میلان جس کی طرف ہے اس کی طرف اگر جھک گئے، تم کسی حال میں بھی جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکتے، اور قلبی میلان تو ایک طرف ہو سکتا ہے نا، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو مزید ہدایت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی حال میں عدل پورا شوہر نہیں کر سکے گا، اسی لیے کہا گیا ولن تستطیعوا، کہیں نہ کہیں تو وہ جھک جائے گا کسی وجہ سے۔ تو مزید ہدایت کی جا رہی کہ فلا تمیلو، تو نہ تم جھک جاؤ، مائل ہو جاؤ، کل المیلی، پوری طرح مائل ہونا۔ میل اور تمیلو یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مائل صحیح ہے۔ شوہر کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم انصاف تو کر نہیں سکو گے، لیکن یاد رکھو کہ ایک پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کسی ایک بیوی کی طرف، فلا تمیلوا کل المیلی فتذروها، تو تم چھوڑ دو اس کو، یعنی دوسری بیوی کو، کل معلقہ، معلق کی طرح، مانند لٹکی ہوئی کے۔ یہ کیا ہدایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بلکہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم لاکھ چاہو بھی تو تم ولو تم بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، کیونکہ قلبی ملان تمہارا کسی نہ کسی طرف ضرور ہو جائے گا، لیکن قلبی ملان کو ظاہری عدل کے اوپر غالب نہ آنے دو، اور یہ نہ کرو کہ فلا تمیلوا کل المیلی، کہ تم مائل ہو جاؤ کسی ایک بیوی کی طرف پوری طرح مائل ہونا، اور دوسری کو چھوڑ دو کل معلقہ، لٹکی ہوئی کی مانند۔ کل معلقہ کا جو لفظ ہے وہ معلق سے ہے، عین لام قاف اس کا روٹ ہے، اور معلق کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو اوپر یا نیچے کہیں سے بھی جڑی ہوئی نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں اس کی، ہوا میں معلق ہے، بیچ میں لٹک رہی، زمین آسمان کے درمیان، نہ اوپر سے سپورٹ ہے نہ نیچے سے سپورٹ ہے، تو اس کو کہتے ہیں معلق۔ تو معلقہ جو ہے وہ اسم مفعول واحد مؤنث کا صیغہ ہے، کہ یہ نہ کرو تم، استطاعت تو تمہارے اندر ہے نہیں، دل کا ملان کہیں نہ کہیں ہو جائے گا، دل کے ملان کو ظاہری جو برابری کے حقوق ہیں اس پر غالب نہ آنے دو، اور یہ نہ کرو کہ کسی ایک بیوی کی طرف پورے مائل ہو جاؤ اور دوسری کو چھوڑ دو لٹکی ہوئی کی مانند۔ لٹکی ہوئی کی مانند کیسے چھوڑ دو؟ یعنی ایسا اگنور کر دو کہ یاد ہی نہ رہے کہ وہ بھی تمہاری بیوی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دو، اپنے اس کے حقوق ہی ادا نہ کرو۔ اب نکاح میں ہے، بیوی ہے، لیکن آپ بھولے ہوئے ہیں کہ میری بیوی ہے، نہ اس کے پاس جا رہے ہیں، نہ اس کے حقوق، نہ نفقہ، کچھ بھی نہیں، نکاح میں موجود ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کل معلقہ ہے نا، وہ لٹکی بھی ہے، بیچاری بیوی بھی ہے، حقوق پورے نہیں ہو رہے، ماں باپ کے گھر جا نہیں سکتی کیونکہ وہ آپ کے نکاح میں ہے، دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کے نکاح میں ہے۔ تو یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے، یہ نہ کرو، کل معلقہ کی طرح نہ چھوڑو۔ تو یہاں پر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورت کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ دل کا ملان ہے بھی تو ظاہری امور میں ضرور عدل کرو، برابری کرو، نان نفقے میں، دن کی باری میں، توجہ میں، بچوں کے معاملات ہیں، ہر سلسلے میں عدل کرو، کوشش کرو، قلبی ملان ظاہری حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر کسی بیوی نے صلح کرتے ہوئے اس نے کمپرومائز کر لیا، احسان و تقوی کا رویہ رکھا کہ آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے دی، تو اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بالکل اس کو سائڈ پہ کر دیں، اور جو بھی وجہ سے کہ بیمار ہے، فلانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور دوسری کی طرف پوری توجہ دے دیں۔ اور اس کے لیے بہت سخت وعید بھی ہے، آپ کو پتہ ہے حدیث میں
کہ جو دو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا، ابو داؤد کی حدیث کے مفہوم ہے جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو روز قیامت اس کو آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی اس کا آدھا دھڑ ساقط ہوگا، آدھا دھڑ مفلوج ہوگا اس کو۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ شادیاں تو آپ نے زیادہ کیوں کری، وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ آخری رسول تھے، آپ نے بہت ساری مثالیں سیٹ کرنی تھی، بہت سارے برے رواجوں کو ختم کرنا تھا، بیواؤں کی خبر گیری کرنی تھی، دین پھیلانے کے لیے خواتین چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ اپنی ازواج کے ساتھ تمام امور میں برابری کرتے تھے۔ پڑھتے ہیں نا کہ اثر کے بعد آپ ساری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اور باری میں بھی اسی طرح بہت زیادہ انصاف کرتے تھے، اور اینڈ تک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بہت بیمار ہو گئے تھے تو کسی اور زوجہ کے یہاں تھے، تو آپ نے باقاعدہ تمام ازواج مطہرات کو بلا کے اجازت طلب کی تھی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ کے گھر پہ منتقل ہو جاؤں۔ تو یہ تھا انصاف۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے غفور الرحیمہ، بہت بخشنے والا مہربان۔ یعنی تم اگر اپنا رویہ اصلاح والا رکھو گے، عدل کا رکھو گے، اللہ سے ڈرتے ہوئے بیویوں کے درمیان اگر ایک سے زیادہ ہیں تمام معاملات میں برابری کرو گے، پھر اگر قلبی میلان والا معاملہ ہو بھی گیا تو دل پر تو اختیار نہیں ہے نا۔ دیکھیں، قلبی میلان ایک الگ چیز ہے، تو جو قلبی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر تو مواخذہ نہیں ہے نا۔ اگر دل کا میلان ایک بیوی کی طرف زیادہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا حضرت عائشہ کی طرف، لیکن اگر ظاہری معاملات میں قلبی میلان کو انسان غالب نہیں آنے دیتا، پورا جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے ہر بیوی کے ساتھ ظاہری معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر قلبی میلان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کانا، فَإِنَّ اللَّهَ کانا غفور الرحیمہ، لیکن تمام ظاہری امور میں عدل ضرور کیا جائے۔ پھر اس کا ایک دوسرا معنی بھی کیا گیا، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کا دوسرا معنی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام ہی معاملات میں، ہر کسی کے ساتھ معاملے میں اگر صلح کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کر کے معاملات کرتا ہے، پھر اگر اس سے کوئی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے کوشش کے باوجود، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کی کمی بیشی کو معاف کر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، پھر اگر وہ دونوں الگ ہو جائے، اب یہ ایک تیسری سچویشن ہے کہ میاں بیوی میں کسی صورت سے مصالحت نہیں ہو رہی، سب کچھ کر لیا، اب جو ہے طلاق ناگزیر ہو چکی ہے، وہ جدا ہو جائیں۔ آپ کو پتہ نا طلاق حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام ہے، حلال ضرور ہے لیکن ناپسندیدہ ترین ہے۔ مشکات کی حدیث کا مفہوم ہے کہ طلاق حلال ہے لیکن حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ سچویشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں تفرق ہو جائیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، فرق ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ یغنی، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، کلن، ہر ایک کو، من ساتے ہی، اپنی وسعت سے۔ ہر ایک کون ہے؟ شوہر اور بیوی کو، یعنی اب ناگزیر ہو گئی، سیپریشن ہو گئی، نباہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو اب گھر کو جہنم زار روزانہ بنانے سے بہتر ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں۔ دیکھیں نا، طلاق اور خلا کا آپشن بھی تو موجود ہے نا دین کے اندر۔ یہ تو نہیں کہا کہ چاہے مر رہے ہو یا کچھ بھی ہے، روز جہنم زار ہے گھر، لڑائی جھگڑے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، بچے جو ہے وہ ان کے اوپر سائیکولوجیکل شدید برا اثر پڑ رہا ہے، وہ ذہنی مریض ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ساتھ رہو، نہیں ہے نا۔ دو آپشنز ہیں، عورت کے پاس بھی ہے، مرد کے پاس بھی ہے، طلاق اور خلا۔ تو اس صورتحال کو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر اب ناگزیر صورتحال ہو رہی ہے، کسی حال میں مصالحت نہیں ہو رہی ہے اور وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اب بھی پھر پریشان نہ ہو۔ اگر ناگزیر صورتحال ہو گئی ہے اور تفریق ہو رہی ہے، سیپریشن ہو رہی ہے، تب بھی فکر نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یغن اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، کلن، ہر ایک کو، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا تفریق ہونے کی صورت میں، سیپریٹ ہونے کی صورت میں، من ساتھ ہی، اپنی وسعت سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ یعنی آپ نے پوری کوشش کر لی کہ مصالحت ہو جائے، کسی صورت سے بھی نہیں ہو پا رہی، تو اب کیا ہے، اب آپ جدا ہو جاتے ہیں،
تب بھی کیا ہے فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے، دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیں گے، دونوں کے لیے وسعت اور آسانی پیدا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، بہت ہی حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں میں وسعت موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، گنجائش موجود ہے، اور اس کی ہر وسعت اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا تسلی دی، کیسے وسعت دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، کیسے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، پھر دونوں کو بہتر زوجین مل جائیں، زیادہ اچھی زندگی گزاریں، ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں، پچھلے تجربے سے سیکھیں، فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اب دوسرے زوج کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر جو اتنی ساری بات چیت ہوئی ہے ساری شوہر اور بیوی کے سلسلے میں، یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اتنے احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت کرو، وصلو خیر، احسان کرو، تقوی کرو، اتنی ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ شادی کے، نکاح کے کچھ مین مقاصد ہوتے ہیں، یہ صرف بیکار کی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے نکاح اور شادی کر لی، دھوم دھڑکا ہو گیا اور شادی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، نہیں، اس کے کچھ مین مقاصد ہیں دین اسلام کے اندر شادی کے، نکاح کے۔ اور وہ کیا مقاصد ہیں؟ سب سے پہلے تو سورہ روم میں اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد بتاتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 21 ہے، سورہ الروم آیت 21، 21ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمِنْ آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا کہ اس نے تمہارے اپنے نفسوں سے تمہارے زوج پیدا کیا، نفس سے پیدا کیا تھا نا حضرت آدم کے، تو کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اس لیے زوج پیدا کیا گیا۔ وَجَعَلَ، اور اس نے بنا دیا، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، مَوَدَّةً وَالرَّحْمَةً، اس نے تم دونوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی ہے اور رحمت پیدا کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ شوہر اور بیوی کو شادی نکاح کے بعد ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقصد ہی یہ بتایا ہے زوج کا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اگر محبت کسی وجہ سے کم بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھی سچویشن ہے جو ہم نے پڑھی ہے، تو باعث رحمت تو لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دلوں میں ڈالی گئی ہے، ہاں، کائنڈنس، رحم ضرور ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال، مہربانی اور رحم تو آپ دیکھیں انسان جانور تک پہ کرتا ہے جب اس کے ساتھ رہتا ہو، تو شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر کیسے نہیں کر سکتا؟ پھر اگر ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مقصد ہے شوہر و بیوی کا، نکاح کا، شادی کا، کہ لتسکنوا الیہا، مودت اور رحمت ہونا چاہیے، تو نہ باعث سکون ہے، نہ محبت ہے، نہ رحمت ہے، تو پھر ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو بہتر یہ نا کہ علیحدہ ہو جائیں۔ تو یہ مین مقصد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائے، تین مقاصد ہیں جو ہمیں زیر پیش نظر رکھنا چاہیے، بیویوں کو بھی اور شوہر کو بھی، کہ ایک دوسرے کے لیے اگر باعث سکون نہیں ہے، محبت بھی کوئی نہیں ہے، باعث رحمت بھی نہیں ہے، تو پھر تو شادی کا مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا۔ خلاصہ اس آیت کا یہ کہ میاں بیوی اپنے جھگڑے آپس میں مصالحت اور حقوق کی کمی بیشی پر سلجھانے کی کوشش کریں، اور اگر مصالحت سے دوسری بیوی آ رہی ہے تو پھر شوہر کو لازم ہے کہ وہ دونوں کے درمیان عدل کرے، اگر نہیں کرے گا تو بہت بڑی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو تیسری بات بتائی گئی کہ الگ ہو جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ بہتری کر دے گا۔ یعنی دیکھیں، ہو سکتا ہے نا کہ انسان نے پوری مصالحت کی کوشش کر لی، لیکن وہ خلق الانسان ضعیف، انسان نے بہت کوشش کی لیکن انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے، نہیں دوسرا ماننا، نہیں مصالحت ہو رہی، تو اب آپ کیا کریں؟ الگ ہو جائیں۔ اور اس کی بھی گنجائش دین میں موجود ہے آخری حل کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ واسع حکیم ہے، یہ آخری حل ہے، این یتفرقا، کہ جدائی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے وسعت ڈال دے گا، دونوں کے لیے اچھا کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اور اس کی بہترین مثال جو ہے نا سپریشن کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے وسعت ڈالی دونوں کے لیے، یہ آپ کو ملتی ہے حضرت زینب بنت جہش اور حضرت زید بن حارثہ کا جو نکاح ہوا تھا۔ حضرت زینب بنت جہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن تھی، زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے یا آپ کے غلام تھے، ان سے ان کا نکاح کرا دیا گیا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ دونوں کی کسی صورت سے مصالحت نہیں ہوئی، بہت کوشش کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت کوشش کی، لیکن آخر میں کیا ہوا
کہ طلاق ہو گئی دونوں کی. اور اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش کا کس سے نکاح ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیا نا, اور ان کے لیے وسعت بھی ڈال دی. اب یہاں پر ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سچویشن میں حضرت زینب بنت جہش تھی ایک طرف, دوسری طرف زید بن حارثہ تھے, تو کیا دونوں میں سے کوئی بھی کیسے انسان تھے؟ دونوں نہایت متقی اور پرہیزگار تھے. لاکھ کوشش بھی کی لیکن طبیعت نہیں میں میل کھا سکی, نہیں بنی کسی صورت سے. تو اب اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں نا ان کا یہاں پر حل بتایا گیا. سمجھ رہے آپ کہ انسان کو چاہیے یہ کہ پورے طریقے سے شوہر و بیوی کے درمیان مصالحت کرنے کی کوشش کرے, حد الامکان کوشش کرے صبر و تقویٰ کے ساتھ. حقوق و فرائض کے اوپر کمپرومائز بھی کرنا پڑے تو وہ بھی کرے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہوتا اور تفریق ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی نہ سمجھے کہ یہ اینڈ آف ورلڈ ہو گیا. پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ آپشن موجود ہے آخری حل کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ دونوں یغن اللہ کلا من سعتہ وکان اللہ واسعا حکیما. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے زمینوں اور آسمانوں میں. جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اب یہ کیوں کہا یہاں پر جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کے لیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت, قدرت اور کبریائی کا بیان ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں اس کا خالق مالک مدبر اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر انسان کے دل میں اللہ کے عظمت اور قدرت اور کبریائی بیٹھ جائے نا تو وہ کبھی کسی کا حق نہیں مار سکتا, نہ شوہر بیوی کا نہ بیوی جو ہے شوہر کا. اور اللہ کی خاطر میں وہ ایک دوسرے سے کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں. تو اگر اس کو پچھلی آیت کے حساب سے دیکھیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو جو کچھ ہے زمین اور آسمانوں میں سب اللہ کا ہے. یعنی اگر لاکھ کوشش کے باوجود مصالحت نہیں ہوتی, علیحدگی ہو گئی, تو پھر بھی سب کچھ اللہ کا ہے, وہ بہتر بندوبست کر دے گا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا, اور البتہ تحقیق وصیت کی ہے ہم نے. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق وصیت کی ہے ہم نے, تاکیدی حکم دیا ہے ہم نے. الذین, اور لوگوں کو اوت الکتاب جو دیے گئے تھے کتاب, من قبلکم, تم سے پہلے. یہ کون لوگ تھے؟ تم کون ہیں؟ مسلمانوں سے پہلے جو کتاب دیے گئے تھے, یہود و نصارہ. وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی تاکیدی حکم دیا گیا ہے ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں, جن کو کتاب دی گئی, یہود و نصارہ. اور تم کو بھی تاکیدی حکم دیا گیا ہے مسلمانوں. وہ تاکیدی حکم کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ, کہ تم تقوی اختیار کرو اللہ کا, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف دل میں رکھو. یہ حکم پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا تھا اور تم کو بھی دیا گیا ہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو. ان اتقوا اللہ, یعنی تمام اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کو مانو. اب آپ دیکھ رہے ہیں بار بار تقوی کی بات ہے, بار بار تقوی کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ہونے کا احساس, اللہ کے دیکھنے کا احساس, اس کے سننے کا احساس, سمیع و بصیر ہونے کا احساس, علیم ہونے کا احساس ہی جو ہے وہ تمام نیکیوں کا موٹیویشنل فیکٹر ہے. اگر اللہ کی ناراضگی کا احساس نہ ہو تو انسان شریعت کو مذاق بنا لیتا ہے, جیسے بنتی بھی. آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر شوہر و بیوی کے سلسلے میں شریعت کا کتنا مذاق بنایا جاتا ہے. منٹ منٹ پہ شوہر بھی دھمکی دے دیتے ہیں میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اور آج کل تو ماشاءاللہ بیویاں بھی کافی آگے ہیں, کہتی ہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں ہے تو مجھے چھوڑ دو, تم مجھے چھوڑ دو. تو یہ سب شریعت کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ مذاق ہی نا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ شروع سے پڑھ رہے ہیں, سورہ بقرہ سے کیا سکھا رہے ہیں اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ تقوی کی کمی ہوتی ہے نا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ پھر یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے پہلی قوموں کو بھی یہ وصیت کی تھی اور تم کو بھی مسلمانوں یہی وصیت کی ہے, حکم دیا ہے تاکیدی, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش بھی کرو گے اور شریعت کو مذاق نہیں بناؤ گے. اور اگر تقوی نہیں ہوگا تو انسان کسی صورت سے بھی اچھی پاکیزہ صالح پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا. کیونکہ تقوی کی وجہ سے تو ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے فرائض ادا ہوتے ہیں, انسان کمپرومائز کرتا ہے, اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے. کیا کیا حکم ہے آپ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے. بیویوں کو بھی حکم ہے, شوہر کو بھی حکم ہے, شوہر کو بھی حکم ہے وعاشرہن, اچھے طریقے سے زندگی گزارو عورتوں کے ساتھ. بیویوں کو بھی حکم ہے فالصالحات اور والحافظات للغیب, بہت کچھ بتایا گیا تھا نا.
तो दोनों को सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या हुक्म है। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा, शरीयत मजाक ही बनती है। तो इसलिए बार बार तकवे का जिक्र आता है। फिर अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं कि मैंने तुमको भी ये हिदायत की है, पहली कौमों को भी ये हिदायत की थी जिनको किताब दी गई कि अनित्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वाइन तकफरू, और अगर तुम इनकार करोगे, तंबीह है, वार्निंग है कि अगर तुम तकवा इख्तियार नहीं करोगे, अल्लाह का इनकार करोगे, अल्लाह के अहकामात को नहीं मानोगे, हाँ, अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए उसके अहकामात को इग्नोर कर दोगे, शरीयत को मजाक बना लोगे, तो फलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, तो अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं है, याद रखो। फइन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द व इन तकफरू, कर दो इनकार, अल्लाह के अहकामात ना मानो, ना करो उसका तकवा इख्तियार, उसका तो कोई नुकसान नहीं है। उसको तुम्हारी या तुम्हारे तकवे की या तुम्हारी इबादत की या तुम्हारी फरमाबरदारी की तो कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। वलिल्लाही, हर चीज उसकी है, उसकी ताबे है, उसकी फरमाबरदार है। तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने आपको शरीयत दी है, उसने बता दिया है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, आपने क्या करना है, सामने वाले ने क्या करना है। अगर मान लेंगे तो फायदा इंसान का है, नहीं मानोगे अपना नुकसान करोगे, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला बेनियाज है। हाँ, वकान अल्लाह गनियन हमीदा, वो बेनियाज है, हमीदा भी है, तारीफ वाला है, बेनियाज है, उसको थोड़ी जरूरत है आपकी फरमाबरदारी की, आपके तकवे की, आपके अहकामात को मानने की, उसको जरूरत है? नहीं जरूरत है। जरूरत हमको है कि हमें उसके अहकामात को माने और जन्नत कमा ले। नहीं मानेंगे वाइन तकफुरु, तो वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, 1000 करोड़ चीजें हैं जो उसका कहना मान नहीं है, हर चीज उसी का कहना मान नहीं है। फइन्नल्लाह गनियन हमीदा भी है, वो गनी भी है, वो कान अल्लाह सॉरी गनियन हमीदा, कि वो गनी है। गनी कैसे? बेनियाज है ना, कि इंसान की सरकशी से बेनियाज है, उसकी फरमाबरदारी से भी बेनियाज है, उसकी सल्तनत में तो कोई फर्क नहीं आता, चाहे आप फरमाबरदारी करें या ना फरमानी करें। और हमीद है, हमीदा, हमीद का मानी होता है काबिल तारीफ है, जिसकी तारीफ की जाए। ये फईल के वजन पर ये लफ्ज है, बमानी मफूल है, कि जिसकी तारीफ की जाती है, काबिल तारीफ है, हर चीज उसकी तारीफ कर रही है, चाहे जबान से कर रही है या हाल से कर रही है, वो अपनी जात में महमूद है, खुद तारीफ वाला है। तो हर चीज दुनिया की या जबान हाल से तारीफ कर रही है या काल से कर रही है। अब देखें हाल से कैसे तारीफ होती है, काल से तो कौल से तो ऐसे तारीफ होती है जैसे हम करते हैं सुभान अल्लाह कहते हैं, तो ये तो जबान से तारीफ हो गई। हाल से तारीफ कैसे होती है? बहुत सारी चीजें कायनात में ऐसी हैं जिनका हाल पुकार पुकार के कह रहा है कि मेरे बनाने वाला काबिल तारीफ है। परिंदों को देख लें, मोर को देख लें, रंग बिरंगी परिंदों को देख लें, दरख्तों को देख लें, फूलों को देख लें, फलों को देख लें, तो हर चीज उसकी तारीफ करी, वो हमीद है। उसको इंसान की कोई हमदो सना की, उसकी इबादत की, उसकी फरमाबरदारी की कोई जरूरत नहीं। वलिल्लाहि वकान अल्लाहु मा फिस समावाति वल अर्द। इस सिलसिले में वो हदीस भी याद रखें कि अल्लाह को किसी की इबादत की या नाफरमानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सल्तनत में कोई फर्क नहीं आता। मुस्लिम की हदीस का मफहूम है, हदीस कुदसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदों, अगर तुम में से सब के सब मिलकर जो सब जिनो इंस हैं वो सबसे ज्यादा मुत्तकी इंसान के दिल की तरह हो जाए, सब जिनो इंस दुनिया के मिलकर सबसे ज्यादा मुत्तकी इंसान के दिल की तरह हो जाए, तो उससे मेरी सल्तनत में कुछ इजाफा नहीं होगा। और अगर सब के सब सबसे बड़े फाजिर यानी गुनाहगार आदमी के दिल की तरह हो जाए तो फिर भी मेरी सल्तनत में कोई कमी नहीं होगी। और अगर सब जिनो इंस, सारे जिनो इंस दुनिया के मैदान में खड़े होकर मुझसे बहुत कुछ मांगे और मैं सबको मतलूबा चीजें दे भी दूं, तो मेरे खजाने में कोई कमी नहीं आती मगर इतनी कि जितनी सुई को समुद्र में डुबो कर निकाला जाए। आप बताएं, समझ आ गई इस बात की कि फइन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व कान अल्लाहु गनियन हमीदा। उसको तो जरूरत नहीं है, जरूरत तो हमें है ना। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफा बिल्लाहि वकीला, और काफी अल्लाह ताला कारसाज, काफी अल्लाह ताला साथ साथ। अब क्यों कहा है? क्योंकि देखें बाज दफा इंसान जो है अल्लाह के अहकामात से पहलू तही इग्नोरेंट जो करता है, जो इग्नोरेंट रहता है अल्लाह ताला के अहकामात से,
वो किस वजह से रहता है, कोताही क्यों करता है अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने से, वजह क्या होती है, लोगों का डर होती है। तो अब उससे खबरदार किया जा रहा है कि लोगों का डर निकाल दो, वो कुछ नहीं कर सकते, ना आपको कुछ दे सकते हैं ना कुछ ले सकते हैं आपसे। वो लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व कफा बिल्लाहि वकीला। इस बात को समझ लो कि अल्लाह काफी है कारसाज होने के लिए। अगर वो तुम्हारा कारसाज हो गया, उस पर तुमने भरोसा कर लिया लोगों का डर निकाल कर, तो फिर वो सब कुछ दे सकता है। वो कफा बिल्लाहि वकीला। और अगर तुम ये अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, ये बात को नहीं समझोगे कि अल्लाह ताला के हाथ में जो कुछ है जमीनों आसमानों में, फिर भी उसकी नाफरमानी करोगे, उसके अहकामात को इग्नोर करोगे, तब क्या होगा? यशा, अगर वो चाहे, युज़हिबकुम, तो वो ले जाए तुमको, हटा दे तुमको, या यो नास, ए लोगो, वो याति बि आखिरीन, और ले आए तुम्हारी जगह पर दूसरों को। नाफरमानी करोगे मुसलमानों, ए लोगों, तो वो इस बात पर वकान अल्लाहु अला ज़ालिका कदीरा, पूरी तरह कुदरत रखता है कि तुम जैसे नाफरमानों को हटा दे, ले जाए, मिटा दे, और तुम्हारी जगह पर दूसरे लोगों को ले आए जो फरमाबरदार हों। तो मुसलमानों को खबरदार किया जा रहा है कि जिस तरह नाफरमानी पर यहूद और नसारा को हटाकर तुम्हें लाया गया, बनी इसराइल को हटाया गया और उम्मत मुस्लिमा को लाया गया, तो अगर उम्मत मुस्लिमा भी नाफरमानी करेगी, कोई काम खैर उम्मत वाला नहीं करेगी, तो याद रखो अल्लाह ताला इस चीज पर पूरी तरह कादिर है कि तुमको भी हटा दे और मिटा दे, कोई और दूसरे फरमाबरदार लोगों को ले आए जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें। तो ऐसी जो बात है वो सूरह मोहम्मद में भी आती है, आयत नंबर 38 है सूरह मोहम्मद। व इन ततवल्लु, और अगर तुम मुंह मोड़ोगे, इस तब्दिल, वो बदल देगा, कौमन गैरकुम, किसी और कौम से तुमको, सुम्मा ला यकूनु अमसालिकुम, फिर वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे, नाफरमान, नाशुक्रे, तकवा ना इख्तियार करने वाले, वो अच्छे लोग होंगे। सूरह इब्राहिम में भी आता है 19, सूरह इब्राहिम 19, यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और अगर वो चाहे तो ले जाए तुमको, हटा दे तुमको ये लोगों, और ले आए बिखल्किन जदीद, किसी और जदीद खल्क को, किसी और उम्मत को, और अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सूरह फातिर में भी आता है, आयत नंबर 33 है, यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद। ठीक है, तो अल्लाह को तो अपने दीन को सरबुलंद रखना, अपने दीन का करना आता है। लिहाजा अगर जो लोग काम नहीं करेंगे उसके दीन का, वो उनको हटा देगा, दूसरे ले आएगा जो काम करेंगे। तो क्या समझ में आ रही है बात यहाँ पर हमें, कि अगर हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी नहीं करते, ना फरमानी पे ना फरमानी कर रहे हैं, उसका दीन का काम भी नहीं कर रहे, या कर रहे हैं तो बहुत लापरवाही से कर रहे हैं, उसके ऊपर डेडिकेटेड नहीं है, सीरियस नहीं है, तो अल्लाह ताला हटा देगा, दूसरे ले आएगा, दीन का काम तो चलता रहेगा ना। तो कोई भी नेकी का काम करिए करके ये ना समझे कि मेरे बगैर तो काम चल नहीं सकता, अल्लाह अपने काम करवा लेगा, हटा देगा हमको, अल्लाह ना करे। अगर हम डेडिकेशन से नहीं करते तो हटा देगा, दूसरा ले आएगा जो डेडिकेशन से करेंगे, दूसरा हो जाएगा। तो अगर किसी को अल्लाह ने तौफीक दे दी है तो उसको तो बहुत ज्यादा तवज्जो से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाना चाहिए, तौफीक मिलने के ऊपर शुक्रगुजारी करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको जो तौफीक दी कि अल्लाह ताला का काम करे। वरना अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो जो काम नहीं करेंगे, नाफरमानी करेंगे, तकवा इख्तियार नहीं करेंगे, उनको हटा के दूसरे लोगों को ले आएगा। अब आप देखें कि ये 2-3 आयात में 3 दफा ये बात आई है, वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों दफा मुख्तलिफ मानी में आई है। अब देखें, पहली बार जो ये आई है वो अल्लाह की वसअत बयान करने के लिए आई है कि वही सब कुछ देने वाला है, तो उस पर भरोसा करो। वो वासिउन अलीम हकीम है। अगर हर किस्म की तुमने कोशिश कर ली नागुज़ीर वजूहात के बिना पर, अगर सेपरेशन भी हो गई, तलाक भी हो गई, तो कोई एंड ऑफ वर्ल्ड नहीं हो गया। अल्लाह ताला जो है वो वसअत वाला और हिकमत वाला है, वो तुमको अपने वसअत से गनी कर देगा, इस मानी में आई है। दूसरी दफा जो आई है अल्लाह की मेहरबानी और फजल बताने के लिए आई है कि उसकी मेहरबानी है कि उसने तुम्हें शरीयत दे दी है, हलाल हराम सब बता दिया है, तो अब तुम तकवा इख्तियार करके उसके अहकामात को मानो, उसकी फरमाबरदारी करो। नहीं करोगे वह इन तकफुरु तो वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, उसकी सल्तनत में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेनियाज है और हमीद है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो तुम्हें पड़ता है। तीसरी दफा क्यों आई है? मुसलमानों को खबरदार किया गया है, वार्न किया गया है, हाँ,
کہ خیر امت کے صرف ٹائٹل پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس بات پہ خوش نہ رہو کہ ہم آخری امت ہے اور آخری نبی کی امت ہے. اگر تم اپنا کام نہیں کرو گے خیر امت والا تو یاد رکھو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا نہیں یشاء یذھبکم، ہٹا دے گا تم کو جو کام کرنے والے ہوں گے اس کے. تو اس کا تو کام چلتا رہے گا، پھر بھی نقصان کس کا ہے؟ تمہارا ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا یرید ثواب الدنیا، اور جو کوئی چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، یرید روت سے ہوتا ہے ریوا و دال، ارادہ رکھنا ہے، چاہنا. تو جو کوئی بھی کہیں بھی جو چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے ثواب الدنیا، دنیا کے بدلے کا، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، دنیا میں ہی بدلہ چاہتا ہے، ہاں دنیا کے اندر ہی سب کچھ لینے کی خواہش رکھتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ فَإِنَّ اللَّهِ، تو اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی بدلہ ہے اور آخرت کا بھی بدلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہیں. فَإِنَّ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، تو صرف تم دنیا کو کیوں مانگتے ہو؟ ہاں من کانا ثواب الدنیا کیوں چاہتے ہو؟ یعنی صرف دنیا کے فائدے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے پاس تو دونوں فائدے، دونوں کیوں نہیں مانگتے؟ عقل مندی سے کیوں نہیں کام لیتے؟ اس کے پاس تو دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا بھی ہے، تم کیوں پھر صرف دنیا کو مانگتے ہو؟ دونوں کا ثواب کیوں نہیں مانگتے، کیوں نہیں طلب کرتے؟ فار ایگزامپل دیکھیں کہ انسان جہاد کے اوپر جاتا ہے تو وہ صرف مال غنیمت کے خاطر کیوں جائے؟ من کانا یرید ثواب الدنیا کے لیے کیوں جائے؟ اگر وہ نیت کر لیتا ہے اللہ کی رضا کی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو دونوں چیزیں مل جائیں گی، کیونکہ اللہ کے پاس تو دونوں ہیں. فَإِنَّ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، وہ اللہ کی خاطر جہاد کرتا ہے تو مال غنیمت تو اس کو مل ہی جائے گا، لیکن اس کو اجر و ثواب بھی مل جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اب اس کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ اگر خاص کانٹیکس آپ دیکھیں تو شوہر اور بیوی کو ہدایت دی گئی تھی کہ مصالحت اور طلاق جو ہوتی ہیں ساری، اس میں سے مصالحت بہتر ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم ان سچویشنز میں بھی جو خاص کانٹیکس ہیں، جو طلاق اور مصالحت وغیرہ کی ہوتی ہیں، اس میں صرف دنیا کا فائدہ کیوں ڈھونڈتے ہو؟ صرف دنیا کا فائدہ کیوں چاہتے ہو؟ کہ صرف کہ اس میں دنیا کا یہ فائدہ ہے اور میرا حقوق ادا نہیں ہو رہے اور یہ میرا نقصان ہو جائے گا. یہ کیوں نہیں یاد رکھتے ہو کہ اگر تم نے مصالحت کر لی احسان اور تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کے اجر و ثواب کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو اللہ کے پاس تو دونوں چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ تمہاری دنیا کا معاملات بھی بہتر کر دے اور آخرت کے معاملات تو ہیں ہی بہتر. اگر تم صبر و تقوی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے، مصالحت کرو گے، تو وہ پھر تو تمہیں وہاں بڑا چڑھا کر دے گا اور دنیا کا معاملہ بھی صحیح ہو جائے گا. تو شوہر اور بیوی کے سلسلے میں یا کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرنے میں اکثریت لوگوں کی کیا کرتی ہے؟ ثواب دنیا دیکھتی ہے نا. سوچ کے دیکھیں، دنیا کا بدلہ چاہتی ہے، اسی کے اوپر معاملات کرنا چاہتی ہے، اور آخرت کے اجر و ثواب کو یکسر بلا دیتے ہیں. وہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ فَإِنَّ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ. کس کو یاد ہوتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں یاد ہوتا کہ اگر میں نے احسان و تقویٰ کیا تو وہاں بھی مجھے بہت کچھ ملنے والا ہے. تو اگر کسی نے یہاں صبر سے مصالحت کا رویہ رکھا تو وہ یاد رکھے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت میں یقینی طور پر اس کو بدلہ اور اجر دیں گے، اور ثوابت دنیا میں بھی وہ بھی ہے اللہ کے پاس، مصالحت کے اچھے ہی نتائج نکلیں گے. تو معاملات یہ سکھایا جا رہا ہے ہمیشہ صرف دنیا کو پیش نظر رکھ کے نہ کیے جائیں. کیوں تم ایسا چاہتے ہو؟ من کانا یرید ثواب الدنیا، یہ کیوں نہیں یاد رکھتے ہو کہ فَإِنَّ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ؟ تو معاملات آخرت کو پیش نظر رکھ کے کرو تو آخرت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر کے دے دیں گے. تو یہ تو خاص کانٹیکس تھا. عام کانٹیکس میں بھی ایک بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ صرف دنیا کے فائدے کیوں مانگتے ہیں؟ من کانا یرید ثواب الدنیا کی طرف کیوں صرف توجہ دیتے ہیں؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے دونوں چیزیں مانگی جا سکتی ہیں اور وہ دونوں چیزیں دے سکتا ہے. بہت اہم آیت ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. دیکھیں دنیا میں جو انسان موجود ہیں نا، ان کا ظرف مختلف ہوتا ہے، ہر کسی کا خواہشات بھی مختلف ہوتی ہیں، سوچ بھی مختلف ہوتی ہے. تو ظرف کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں.
नंबर 1 कौन होते हैं? सिर्फ दुनिया का फायदा चाहते हैं। मन काना युरीदु सवाब दुनिया, सारा ध्यान दुनिया की तरफ है, दिन रात दुनिया बनाने में लगे। दुआएं भी वैसे ही हैं, हज पर जाके भी यही दुआ करते हैं, ये मेरी तरक्की हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा घर बन जाए, फला गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, वो ओहदा मिल जाए। अब क्या होगा जो सिर्फ दुनिया का सवाब चाहता है? अब क्या होगा उसका फिर? क्या सब सारी दुनिया उसको मिल जाएगी? नहीं, दुनिया में जितना उसके मुकद्दर में लिखा है उतना ही उसको मिलेगा, लेकिन आखिरत से महरूम हो जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ दुनिया का सवाब चाहा है। और ये सब आयात से साबित है। अभी मैं आपको आयात पढ़ के सुनाऊंगी, पहले आप वैसे समझ लें कि 3 किस्म के लोग कौन है। तो पहली कैटेगरी क्या है? कि जो सिर्फ दुनिया मांग रही है, दुआएं भी उसी की हैं, कोशिश भी उसी की है ना, सारी कोशिशें उसकी दुनिया में खत्म हो गई हैं। दूसरी कैटेगरी कौन है? सिर्फ आखिरत का तलबगार है, उसको सिर्फ आखिरत चाहिए, सारे काम आखिरत को पेश नजर रख के कर रहा है, सारी दुआएं आखिरत के लिए हैं। अब क्या होगा उसके साथ? उसको आखिरत में बहुत बड़ा चढ़ा कर मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी जितना उसके मुकद्दर में दुनिया लिखी है वो उसको जरूर मिल जाएगी। ठीक हो गया? तीसरा कौन है? जो दोनों चीजें चाहता है, दुनिया भी चाहता है और आखिरत भी चाहता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम। अब क्या चीज होगी? उसको दोनों चीजें मिल सकती हैं, लेकिन जो चीज गालिब होगी, ज्यादा जिसकी तरफ उसका ध्यान होगा, वो उसको ज्यादा मिलेगी। दुनिया गालिब होगी तो हो सकता है, दुनिया तो खैर पूरी नहीं मिल सकती, कुछ ना कुछ उसमें से मिल जाएगा, लेकिन अगर आखिरत गालिब है, ज्यादा आखिरत की तरफ ध्यान है, तो आखिरत तो उसको फिर पूरी पूरी जरूर उसको मिल जाएगी। ठीक है? तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं, और इस कैटेगरीज को कुरान में मुख्तलिफ जगह बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अब मैं आपको आयत बताती हूँ। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 200 से 202 है। अल्लाह ताला फरमाते वो मिनन नासी, और लोगों में से कुछ हैं, मैं यकूलू, जो कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, सिर्फ ये कहते हैं कि या अल्लाह तू हमें दुनिया में अच्छा दे दे। तो अब उनके साथ क्या है? वमा लहू मिन आखिरत मिन खलाक, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि ना तो उन्होंने मांगा और ना ही वो कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे फरमाया कि कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार उलाइका नसीबुम मिम्मा कसबू, जो दोनों मांगते हैं कि दुनिया में भी अच्छी कर हमारी और आखिरत भी अच्छी कर, और आखिरत के उसके अज़ाबन्नार से, आग के अजाब से बचा ले। तो अल्लाह ताला कहते हैं उलाइका नसीबुम मिम्मा कसबू, उनके लिए हिस्सा है उसमें से जो वो कमाई करेंगे। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई, दोनों चीजें मांग रहा है ना, दुनिया और आखिरत भी। तो अब जितनी कमाई जिस चीज के लिए करेंगे ना, आखिरत के लिए ज्यादा कमाई करेंगे, आखिरत उनको ज्यादा मिल जाएगी। जिस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान होगा वो चीज ज्यादा मिल जाएगी। फिर सूरह शूरा की आयत है जो मजीद एक्सप्लेन करती है शूरा, मशवरे से। सूरह शूरा की आयत नंबर 20 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मन कानम युरीदुल हरसल आखिरा, जो चाहता है आखिरत की खेती, आखिरत की खेती यानी आखिरत में अजर और सवाब ज्यादा चाहता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं नजिद लहू फी हर्सिही, तो हम तो ज्यादा कर देंगे उसकी खेती को। आखिरत चाहता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के वहां मिलेगा। वमन का ना हरसत दुनिया, और जो चाहता है दुनिया की खेती, दुनिया में ही सब कुछ चाहता है, तो अब क्या है? उसको नजिद लहू नहीं है, नुतीही मिनहा, तो हम देंगे उसको कुछ ना कुछ उसमें से। ठीक? ये बहुत समझने की आयत है। जिसने आखिरत की खेती चाहिए तो अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा के वहां दे देंगे, जिसने दुनिया की खेती चाहिए उसको क्या देंगे? कुछ ना कुछ उसमें से दे देंगे। सारी दुनिया नहीं मिल जाएगी जितनी चाहत है, कुछ जो अल्लाह चाहेंगे उसको दे देंगे। नुतीही मिनहा, नुकसान क्या होगा? वमा लहू मिन आखिरत मिन नसीब, आखिरत में उसका कोई भी हिस्सा नहीं होगा। अब समझ गए? तो ये बात यहां पर की जा रही है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? मन काना युरीदु सवाब दुनिया, ये क्यों नहीं याद रखते फ़इंदल्लाहि सवाब दुनिया वल आखिरा व कान अल्लाहु समीअन बसीरा। तो अब देखें कि ये जो 3 कैटेगरीज हैं उसमें सबसे अक्लमंद कौन है? कौन है सबसे बड़ा अक्लमंद? जो दुनिया की चीजें भी आखिरत को सामने रख के मांगे। दुनिया की चीज मांग रहा है, मिसाल के तौर पर औलाद मांग रहे हैं, तो आप दुआ ये करें कि अल्लाह मुझे औलाद दे ताकि तेरे दीन का काम करूं, दीन सिखाऊं, तेरे अहकामात के मुताबिक उसका ब्रॉटअप करूं। घर मांग रहे हैं हम,
یا دعا کر سکتے ہیں نا، یا اللہ مجھے گھر دے، میں اس میں کلاس قائم کرنا چاہتی ہوں، میں درس و تدریس کا کام کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے گھر دے۔ تو یہ ہوتی ہیں عقل مندی کی دعائیں، اور عقل مندی کہ انسان آخرت کو آگے رکھے، ہمیشہ فوکس ہر حال میں آخرت پہ ہونا چاہیے۔ تو من کانا یریدو، جو انسان چاہتا ہے نا تو اس کے حساب سے اس کو ملتا ہے، لیکن جو دنیا چاہتا ہے نا، دیکھیں چاہنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، چاہت میری ہے اور آپ کی ہے، میں دنیا چاہتے ہوں ٹھیک ہے، آپ آخرت چاہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا رزلٹ یہ نہیں ہوگا کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو پوری دنیا میں ہر چیز مل جائے، نہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے ہوں آپ کو، یہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے نہیں، یہ مانگنے کا اختیار تو ہے، لیکن دنیا کے سلسلے میں اگر دنیا ہی صرف مانگی جائے گی تو دنیا کی ساری چیزیں ملنا یقینی نہیں ہے۔ آپ کو صرف وہی کچھ ملے گا جو مقدر میں لکھا، جو اللہ چاہیں گے، لیکن جو آخرت مانگتا ہے، صرف آخرت کو مانگتا ہے، تو آخرت ملنا اس کے لیے یقینی ہے۔ یہ بات سمجھا رہے ہیں جو ساری آیات قرآن کی آپ کو سمجھاتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو ملنے کے مانگنے کے باوجود کچھ بھی نہیں ملتا تو کوئی اس کا نقصان تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں نا، دنیا کی حقیقت ہے ہی کتنی۔ حدیث کہتی ہے نا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی جو حیثیت ہے وہ مچھر کے پر کی جتنی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر مچھر کا پر اگر نہیں ملتا کسی کو تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کے اوپر دکھ کرے؟ آخرت میں اگر اس کو مل جاتا ہے سب کچھ جو وہ چاہتا ہے تو آخرت خیرون اور ابقا ہے، بہتر بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ سمیع اور بصیر ہیں، نیتوں کے حال جانتے ہیں۔ تو طالب دنیا کو دنیا ضروری نہیں ہے کہ پوری مل جائے، ہاں اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ مل جائے، ہاں، اور جو طالب آخرت ہے اس کو وہ ضرور بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ نزد لہو فی ہر سے ہی۔ یہاں پر ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بہت زیادہ آئی ہیں، آپ اگر دیکھیں غور سے، خبیرہ اور علیمن، غفور الرحیم، واسع حکیم، غنی حمیدہ، قدیرہ، سمیع بصیرہ، اور ہر جگہ جو ہے وہ ریلیونٹ آئی ہیں۔ یہ بھی غور طلب باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی جو بھی صفت آتی ہے وہ حساب سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں۔ پھر یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے اور انصاف کے اوپر بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اور یہ جو خطاب ہوتا ہے اس کے لیے ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ انسان کو الرٹ ہونا چاہیے اور کان کھول کے سننا چاہیے، سیدھے ہو کے بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ تو جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے وہ غور سے سنے، کوئی اس کو اہم بات بتائی جا رہی ہوگی یا کسی بات سے روکا جا رہا ہوگا۔ تو یہاں پر بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، انصاف کی، قسط کی بات کی جا رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیچھے یتیموں کی بات ہوئی اور عورتوں کی بات ہوئی، تو انصاف کی مزید تاکید ہے، خطاب اہل ایمان سے ہے، اور اس حکم کی اہمیت ہی اس بات سے واضح ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر ایمان والے ہو تو غور سے حکم کو سنو گے اور مانو گے۔ تو ایمان والوں کو جگایا جا رہا ہے، تو جاگنا ہے۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، حکم دیا جا رہا ہے کیا ہو جاؤ؟ قوامینا، قائم ہونے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء، گواہی دینے والے، شہید کی جمع ہے، للہ، اللہ کے لیے، گواہی ہمیشہ اللہ کے لیے دو، ولو، اگرچہ، اللہ انفسکم، تمہارے نفسوں کے خلاف ہو، اول والدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ کونو قوامینا، قوام کی جمع ہے قوامین، قوامون بھی جمع ہوتی ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے نا، الرجال قوامون۔ قوام کا جو لفظ ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، قاف واو میم سے، اور مبالغہ ہے تو اس کے معنی ہے کونو قوامینا کے، کہ خوب خوب قائم کرنے والے ہو جاؤ انصاف کے، قسط کے، بہت اچھے طریقے سے قائم کرنے والے ہو جاؤ ایمان والو انصاف کے۔ اور اگر قوام کے بعد بے زیر بھی آ جائے جیسا کہ یہاں پر آ رہا ہے، کونو قوامین بالقسط، تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کسی چیز کی نگہداشت کرنا، کسی چیز کے لیے بہت زیادہ تیار رہنا، آمادہ رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والو بی پریپیئرڈ، ہاں بالکل تیار رہو، قائم رہو، کس کے لیے؟ انصاف کے لیے۔ اور کس کے لیے تیار ہو؟ شہداء، گواہی دینے والے بنو، للہ، اللہ کے لیے، چاہے کسی کے بھی خلاف جاری ہو،
بہت اہم حکم دیا جا رہا ہے۔ تو بہت اہم آیت ہے اور بہت زیادہ اہم حکم ہے، اور بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تاکید ہے کہ ایمان والو انصاف پر خوب خوب قائم کرنے والے ہو جاؤ، اور گواہی دو صرف اللہ کے لیے، ہر وقت تیار اور آمادہ رہو انصاف کرنے کے لیے اور سچی گواہی دینے کے لیے۔ عدل و انصاف کی ہر حال میں تم نے نگہداشت کرنی ہے اگر ایمان والے ہو۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انصاف پر انسان قائم رہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی انصاف پر قائم رہنے والا بنانا چاہتے ہیں۔ تو انصاف پر خوب اچھے طریقے سے قائم رہنے والے بن جاؤ، اور گواہی جب بھی دو، شہدا گواہی دینے والے جب بھی ہو تو للہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یعنی گواہی کا مقصد اور مطلوب اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ ہاں؟ تو اگر تم اللہ کے لیے سچی گواہی دو گے تو وہ گواہی جھوٹ سے اور کتمان حق سے پاک ہوگی۔ کتمان حق کیا ہوتا ہے؟ حق کو چھپانے سے پاک ہوگی۔ تو تین اہم باتیں یہاں پر ہیں اس آیت میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خطاب کس سے ہے؟ مجھ سے اور آپ سے۔ ہاں، ایمان، اہل ایمان سے ہے، ایمان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ایمان والے ہو تو یہ بات مانو گے۔ دوسری اہم بات کیا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم نے انصاف کرنا ہی ہے ہر حال میں، کونو، تیار ہو جاؤ، بی پریپیئرڈ، کرنا ہی ہے تم نے، حکم ہے، انصاف کرنا ہے تم نے۔ نمبر تین اہم بات یہ ہے کہ گواہی ہمیشہ اللہ کے لیے دینے والے بنو، چاہے وہ گواہی کسی کے بھی خلاف جاری ہو، تمہارے اپنے نفس کے خلاف، چاہے والدین کے خلاف، چاہے قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ اب آپ دیکھیں کہ ولو علی انفسکم، اپنے خلاف گواہی کیسے ہوتی ہے انسان کی؟ انسان اپنے خلاف کیسے گواہی دیتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جرم کا برملا اعتراف کرے کہ ہاں غلطی میری تھی، ایکسپٹ کر لے، چاہے گھر میں ہے، چاہے عدالت میں ہے، چاہے کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہا ہے، اپنے خلاف گواہی کیسے دے گا انسان؟ کہ وہ ایکسپٹ کر لے کہ ہاں غلطی میری تھی، اب چاہے اس سے اس کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، لیکن اس کے اوپر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ پھر انصاف سے کام لے رہا ہے نا، جس کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حکم پر عمل کر رہا ہے نا، شہداء للہ بن رہا ہے، تو پھر اس کو بہت اجر و ثواب ہے۔ اور اپنے خلاف گواہی دینے سے بظاہر بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایکسپٹ کر لیں کہ غلطی میری تھی، تو دوسرے جو سامنے والا فریق ہوتا ہے بہرحال اس کے اندر کچھ نرمی پیدا ہوتی ہے، نرمی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے گواہی ولو علی انفسکم، اپنے نفسوں کے خلاف گواہی، کہ میں اس میں نہ جھجکوں کہ غلطی میری تھی، میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ یہ میری غلطی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ہدایت کر رہے ہیں کہ چاہے تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو رہی ہے لیکن انصاف سے کام لو اور گواہی اللہ کے لیے دو۔ دوسری ہے والدین کی باری ہے، والدین کے خلاف گواہی اگر جاری ہو، یعنی سچی گواہی دینا چاہیے، بے شک آپ کے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جاری ہو۔ اب والدین کے خلاف جب گواہی دینے کی باری آتی ہے تبھی تو انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے عام طور پہ۔ گھریلو معاملات میں سوچ کے دیکھیں نا، آپ کی بھابھی سے غلطی نہیں ہوئی آپ کو پتا ہے، لیکن آپ گواہی اگر اماں کے خلاف تو نہیں دیتے نا، تو اسی یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ نہیں، گواہی آپ نے چاہے بے شک والدین کے خلاف جاری ہو لیکن آپ نے گواہی سچی دینی ہے، چاہے عدالت میں ہے چاہے گھر میں۔ پھر ہے اقربین، اقرب سے ہے، قریبی رشتہ داروں کے خلاف اگر جاری ہو گواہی، قریبی رشتہ دار کوئی بھی، خالہ، پھپھی، ماموں، چچے، چاہے ان کے خلاف جاری ہے لیکن پھر بھی آپ نے سچی گواہی دینی ہے، للہ، اللہ کے لیے دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق سب رشتوں پر مقدم ہے، اللہ کی ذات ہر رشتے پر مقدم ہے، اور اللہ کے لیے سچ بولنا، سچی گواہی دینا، یہ سب چیزوں پر مقدم ہے۔ تو گواہی چاہے جس کے بھی خلاف جاری ہو، اپنے خلاف، والدین کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، لیکن کیا ہدایت کی جا رہی ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے کہ کس کے گواہی کیسے دیں؟ للہ، انصاف پر مبنی دیں، کونوا قوامین، ہو جاؤ قائم رہنے والے، کس کے اوپر؟ اور گواہی دو اللہ کے لیے، کسی کے حق میں نہیں دینا، اللہ کے لیے سچی گواہی دینا۔ پھر ایک اور ہدایت کی جا رہی ہے اسی سلسلے میں کہ گواہی اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور ایمان والوں کو انصاف پر قائم رہنا چاہیے ہر جگہ پر۔ ای یکن، اگر وہ ہو غنین، کون ہو؟ یعنی جس کے لیے آپ گواہی دے رہے ہیں، ای یکن، اگر وہ ہو غنین، مالدار، اور فقیرن یا محتاج، فاللہ اولا بہما، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا، چاہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے۔ یہ کیا ہدایت کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، امیر کے حق میں جھوٹی گواہی کیوں دی جاتی ہے؟
کیوں دیتے ہیں جو عام طور پہ ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، 1,000 کا نوٹ ہاتھ پہ رکھ کے آپ جھوٹی گواہی دلواتے، تو کیوں دی جا رہی ہوتی ہے؟ دنیاوی فوائد کے لالچ میں دی جاتی ہے۔ غریب کے حق میں کیوں غلط گواہی دی جاتی ہے؟ فقیر کے لیے ہمدردی، ترس کھا کے کہ چلو غریب کا بھلا ہو جائے گا، میں تھوڑا سا جھوٹی گواہی دے دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، گواہی آپ نے ہر حال میں سچی دینی ہے، وَلِلَّهِ ہی ہونا چاہیے، بالقسط پہ آپ نے قائم رہنا ہے، نہ کسی کے روب میں آنا ہے، نہ پیسے کی لالچ میں آنا ہے، نہ غریب پہ ترس کھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے، خالق مالک وارث تو وہ ہے، تو ان کا نفع نقصان تم سے زیادہ جانتا ہے۔ کسی کا بھی نفع نقصان تمہارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، تم نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، تو معاملات اپنے ہاتھ میں لے کے جھوٹی گواہی نہ دو، اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دو، تمہارا کام سچی گواہی دینا ہے، اللہ کے لیے انصاف کرنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو سزا دلوانی ہے نہیں دلوانی ہے، کس کو کتنی سزا دلوانی ہے، کس کو کم دلوانی ہے، کس کو زیادہ دلوانی ہے، اللہ پہ معاملہ چھوڑ دو۔ تو بات یہ کہ دیکھیں امیر ہو یا فقیر ہو، اگر غلطی کی سزا نہ ملے تو وہ جرم پر دلیر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی سلسلے میں انصاف کے اوپر قائم رہنے اور سچی گواہی کے سلسلے میں ایک اور ہدایت اللہ تعالیٰ کرنا، فلا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، الہوا، خواہش نفس کی، ان تعدلوا، کہ تم انصاف عدل نہ کر سکو۔ یہ اصل میں اللہ تعدلو ہے کہ نہ تم عدل کر سکو، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، ورنہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، قسط پر قائم نہیں رہ سکو گے، سچی گواہی نہیں دے سکو گے۔ ہوا کیا ہوتی ہے؟ خواہش نفس۔ ہوا کے لغوی معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا، اور اس کے شرعی معنی ہوتے ہیں کہ ایسی خواہشات جن کے پیچھے لگ کر انسان اپنی قدر و منزلت کھو دے، ٹھیک ہے، اللہ کی نظر میں کھو دے، ہاں، ایسی خواہشات جن میں کوئی بھلائی نہ ہو، دل کی خواہشات پہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت یہ کر رہے ہیں کہ سچی گواہی اور انصاف کے سلسلے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، دل کی خواہشات پہ نہ چلو۔ یعنی دل کی خواہشات پر کیسے چلتا ہے انسان گواہی دینے کے معاملے میں؟ یعنی آپ امیر کے حق میں گواہی دے رہے ہیں، آپ کو پیسے مل گئے تو آپ دل کی آپ نے مان لی، لالچ میں آ کے غلط گواہی دے دی۔ پھر کیسے آپ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں گواہی کے سلسلے میں؟ کہ رشتہ داری ہے، رشتے کی عصیبت یا قوم کی عصیبت آپ کے آڑے آ گئی، محبت آڑے آ گئی، غریب پر آپ نے ترس کھا لیا، اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی اس قسم کے معاملات میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم دل کے کہنے پہ چلنا شروع کر دیا تم نے گواہی کے سلسلے میں، تو نہ تم سچی گواہی دے سکو گے، نہ انصاف پر قائم رہ سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے۔ تو فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، خواہش نفس کی بھی پیروی نہ کرو، ورنہ تم عدل نہیں کر سکو گے، اور کسی ایک کی طرف جھک جاؤ گے، اور پھر تم بات کو توڑو موڑو گے بھی اور اعراض بھی کرو گے حق سے، یہ سب کرو گے اور گناہ گار ہوگے۔ یہی بات اگر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھو خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ انا تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو، وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم خواہش نفس کی پیروی کر کے بات کو موڑو گے، او توردو، یا اعراض برتو گے، کس سے؟ حق بات سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے بما تعملون خبیرہ، جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو بہت اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اب جھوٹی گواہی میں انسان تلوو کیسے کرتا ہے اور توردو کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں تلوو کا لفظ جو ہے نا لوی سے ہے، لام واو، اور اس کے معنی ہوتے بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا، اس میں کوئی جھوٹ سچ سمجھ کر دینا اور بات کو کچھ کا کچھ بتا دینا، ہاں۔ اور توردو کیا ہوتا ہے کہ حق سے اعراض کر کے اس کو غلط بتا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم یہ دونوں کام کرو گے تو کسی فریق کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو تلوو اور توردو ہے یہ کیسے ہوتا ہے جھوٹی گواہی میں؟ ذرا یہ بھی دیکھیں نا۔ تلوو میں نے آپ کو بتایا کہ بات کو موڑ توڑ دینا، آپ نے یہ پیچھے پڑھا تھا تلوون السنتہم، وہ زبانوں کو موڑتے ہیں۔ تو بات کو جب جھوٹی گواہی دینی ہو تو یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، آپ کو تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہماری عدالتوں میں دکھ اور افسوس کے ساتھ آج کل یہی سب کچھ ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، گھر کی جو پالیٹکس ہے اس میں بھی ہوتا ہے یہ کہ بات کو کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے فیورزم میں۔ تو تلوو کیسے کیا جاتا ہے؟ بات میں تحریف کر دیں، جھوٹ کی آمیزش کر دیں، حق بات تھی آپ نے اس کا کچھ حصہ چھپا دیا،
اور اس میں کچھ جو ہے ناحق بات ملا دی تو آدھا سچ اور آدھا جھوٹ آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، آدھا سچ چھپا دیا آدھا بتا دیا، تو یہ بھی تلوو میں آتا ہے، بال کو مولنے توڑنے میں۔ تو جو آدھا سچ چھپانا ہے نا، یہ تو جھوٹی گواہی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹی گواہی جو ہے گناہ کبیرہ ہے، تو جو آدھا حق چھپانا ہے یہ اور بھی بڑا گناہ ہے، یہ کتمان حق میں آتا ہے، حق چھپانے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تلوو کے اندر یہ والی چیزیں آتی ہیں۔ پھر تلوو میں اور کیا ہوتا ہے، آپ حقائق کو، ریالٹیز کو آگے پیچھے کر دیں، ترتیب بدل دیں، اور یہ بھی کیا جاتا ہے، ہیرا پھیری کر کے بات کو کچھ سے کچھ کر دیں جس سے کسی ایک کو فائدہ ہو جائے۔ اور افسوس کے ساتھ آپ عدالتوں کو سوچیں تو یہ بھی ہوتا ہے، اور گھر میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور توڑ دو کیسے ہوتا ہے، اعراض کرنا۔ اعراض کرنا مطلب آپ اگنور کر دیں، چشم پوشی کر دیں، پہلو تہی کریں، جان بوجھ کر اگنور کرنا، کہ آپ کو حق معاملے کا پتہ ہے لیکن معاملے کو حق معلوم ہوتے ہوئے بھی آپ اس کے حق کی گواہی نہ دیں، اعراض کریں، چھوڑ دیں کہ نہیں میں کیوں گواہی دوں، وہ تو میری رشتے دار ہیں اور ان کے لیے میں گواہی دوں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، یا یہ کہیں گے کیوں کون کسی کے پھڈے میں ٹانگ اڑائے، ٹائم کون ضائع کرے۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ توڑ دو ہی ہے۔ اور یہ تمام باتیں، یہ تمام صورتیں حق اور تقوی کے اور انصاف کے خلاف ہیں، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہیں۔ اسی لیے آگے یہ وعید ہے ایک طرح کی کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی خبر ہے، کس نے سچی گواہی دی ہے، کس نے بات کو توڑ موڑ دیا ہے، کس نے کسی کی طرفداری کی ہے، کس نے اعراض برتا ہے، کس نے خواہش نفس کی پیروی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسی حساب سے معاملہ کرے گا۔ یاد رکھو کہ یہ معاملات صرف یہاں پر جھوٹ سچ کہہ کے نپٹانے سے نبٹ نہیں جائیں گے، یہ دوبارہ کھلیں گے روز آخرت۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ پھر دیکھا جائے گا کہ کس نے کیا کیا تھا۔ تو یہ آیت قرآن کے اہم ترین آیات میں سے ہے اور ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اس آیت میں امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو جو اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کرتا ہے اس کو انصاف برتنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کونوا قوامین، اور انصاف سے منہ موڑنے پر وعید دی جا رہی ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ خبیرہ ہے۔ تو یہ جو انصاف ہے نا، قسط، اس کا تعلق صرف عدالتی معاملات سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہیں جی کورٹ میں ہوتا ہے جھوٹی گواہی اور یہ سب نہیں، عام خطاب ہے، ہر اہل ایمان سے ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے انصاف کرنا ہے، سچی گواہی دینی ہے اللہ کے لیے ہر جگہ پر، ہر کسی کے ساتھ، ہر لمحے انصاف کرنا ہے، چاہے گھر میں ہے چاہے عدالت میں ہے، ذاتی زندگی ہے یا اجتماعی زندگی ہے، تمام پہلوؤں میں ذاتی اور اجتماعی زندگی کے یہ آیت جو ہے وہ انصاف کا تقاضا کرتی ہے۔ انصاف کرنا ہے آپ نے۔ کونوا قوامین میں پھر آپ کیا کیا شامل ہو گیا، آپ کی گھریلو خانگی زندگی بھی، معاشرتی زندگی بھی، معاملات بھی، سب کچھ شامل ہو گیا۔ اور مومن یا کافر کی تفریق بھی نہیں ہونا چاہیے انصاف کے سلسلے میں۔ تو ہر جگہ عدل کرنا ہے، ہر کسی سے کرنا ہے، گھر میں، عدالت میں، اور حق سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کانا بھی فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو بھی تم عمل کرتے ہو، کانا جو بیچ میں آ رہا نہیں اور اسٹریس ہے، اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو بات یہ کہ دیکھیں اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ خبیرہ ہے، اس کو خبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ معاملہ دوبارہ کھلے گا اور حساب ہوگا، تو وہ ناانصافی نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ۔ جبکہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں اور حقوق دینا نہیں چاہتے، ناانصافی کرتے ہیں نا، وہاں بھی تو ناانصافی ہوتی ہے، وہی اشخ جو نفسوں میں وہ آڑے آ جاتی ہے، تو اس کو دبانا چاہیے، ہر ایک کے حقوق دینا چاہیے، اور آپ اپنے حقوق جو دینے والے ہیں نا، جو آپ کے اوپر فرض ہے، اس کا زیادہ خیال رکھیں۔ بے شک سامنے والا نہیں بھی دے رہا ہو، کیوں ایسا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے انصاف کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اپنا دامن ہم نے صاف رکھنا ہے، یہ دوسرے کا معاملہ ہے کہ وہ میرا حق دیتا ہے یا نہیں دیتا، وہ جانے اور اس کا رب جانے، میں نے تو دینا ہے نا، کیونکہ میں نے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ پھر دیکھیں خواہش نفس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ بھی بہت اہم بات ہے، کیونکہ خواہش نفس پر چلنا ہی تو عدل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا۔ سب سے پہلے یہی میں نے آپ کو بتایا کہ دنیاوی فوائد کے لیے انسان پھسل جاتا ہے، 2000 بھی ہاتھ میں رکھیں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اور پھر گھریلو زندگی میں بھی آپ دیکھیں کتنی جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں فیور میں، آپ اپنی دوست کو فیور کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بہن کو فیور کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ماں کو فیور کرنا چاہتے ہیں،
آپ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے دوسرے، محبت آڑے آ جاتی. تو یہ آیت یہ سکھاتی ہمیں کہ چاہے گواہی اپنے خلاف بھی جاری ہو، آپ کا نقصان ہو رہا ہو، والدین کے خلاف جاری ہو، چاہے قریبی رشتے دار کی خاطر، گھر میں ہو یا عدالت میں، کہیں بھی ہو، اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر حق بات ضرور بتائیں. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اعراض کرنے سے منع کیا گیا. تو عام زندگی میں اعراض کیسے ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم کسی وجہ سے خاموش ہیں. معلوم ہے کہ ہمیں کس کی ذاتی تھی، لیکن پھر بھی ہم خاموش ہیں. میں نے بھی آپ کو ایک مثال بتائی تھی، نہیں بولتے کیونکہ تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو یہاں اس کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، آپ اعراض نہیں کر سکتے. اگر آپ کو حق معلوم ہے تو آپ بتائیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث کیا کہتی ہے کہ برائی کو ہر ممکن طریقے سے روکنے کا حکم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ برائی کو ہاتھ سے روکیں، یعنی پوری ایفرٹ سے روکیں. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں. زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا سمجھیں، اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتے تو ایمانی کوئی نہیں. تو افضل کام کیا بتایا گیا کہ پوری ریسورسز استعمال کر کے آپ برائی کو روکیں، مظلوم کا ساتھ دیں، ہاں، عدل سے کام لیں، کونوا قوامین ہو. تو یہ جو اعراض ہوتا ہے نا، یہ انسان کیوں کرتا ہے کہ اس کو حق پتا ہے کہ فلاں سچا ہے، اور اس کے خلاف جھوٹے ماحول بنایا جا رہے ہیں، جھوٹے اس کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن انسان چشم پوشی کرتا ہے، آنکھ بند کر لیتا ہے، گواہی نہیں دیتا. کیوں کرتا ہے ایسا؟ ایمان سے تعلق ہوتا ہے اس کا. اعراض جو کرتا ہے نا، حق کو چھپانا پتہ ہونے کے باوجود، ایمان پکا نہیں ہوتا. اعراض نہ کرنے کا علاج ہے ایمان کی پختگی. آپ دیکھیں یہ جو ایمان ہے نا، وہ انسان کو حساس بناتا ہے. مومن حساس ہوتا ہے، مومن جو ہے نا حساس ہوتا ہے، یہ اس کی خوبی ہوتی ہے مومن کی. سینسٹیو ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا تو درکنار، وہ ناانصافی ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا کسی حال میں، وہ بولے گا. تو عدل جو ہے وہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں مطلوب ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے کہ اس اللہ کے ساتھ جو ہے عدل کیا جائے. اور اللہ کے ساتھ عدل کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اگر اللہ کے ساتھ شرک کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ عدل کا اپوزٹ ہو جاتا ہے ظلم. ان الشرک لظلم عظیم. پھر والدین اور رشتہ داروں کے حقوق میں عدل ہے، اور والدین کے ساتھ تو عدل نہیں ہے بلکہ احسان ہے. پھر کیا ہے؟ ہر ایک کے حقوق ادا کیے جائیں بغیر یہ سوچے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. اور حقوق ہر کسی کے ہیں جس میں آپ نے عدل کرنا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں نا، حقوق تو بہن بھائیوں کے بھی ہیں، شوہر کے بھی ہیں، بیوی کے بھی ہیں، اولاد کے بھی ہیں، پڑوسی کے بھی ہیں، بہت سارے حقوق ہیں. تو ان سب میں عدل کرنا ہے آپ نے. کونوا قوامین بالقسط ہونا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اولاد کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے. ایک جیسا پیار اور ایک جیسا برتاؤ کرنا چاہیے اولاد کے ساتھ. حتیٰ کہ پکارنے کے انداز میں بھی عدل ہونا چاہیے. بعض دفعہ مائیں جو ہوتی ہیں نا، سمجھی میں بچوں کے درمیان جیلسی پیدا کر دیتی ہیں کہ ایک کو ہر وقت لاٹ پہ اور دوسرے کو صرف بات نصیحت. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے. جانوروں کے ساتھ بھی عدل ہے. اور جانوروں کے ساتھ عدل کیا ہے؟ تو آپ قربانی کے لیے آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ ان کو ذبح کیا جائے تو تیز چھری استعمال کی جائے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. پھر جانوروں کے ساتھ عدل یہ بھی ہے کہ ان کی ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کی جائے. جیسے آپ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے اس کے اندر آپ آلودہ چیزیں پھینکتے ہیں، تو جو سمندر کی مخلوق ہے وہ اس کے ساتھ عدل تو نہیں ہوگا، ظلم ہو جائے گا نا. تو جانوروں کے ساتھ بھی عدل کاؤنٹ کرتا ہے. پھر اسی طرح ماحول میں بھی عدل ہوتا ہے. انوائرمنٹ میں بھی جو ماحول ہمارا ہوتا ہے نا، اس میں بھی عدل ہے. اس کا عدل کیا ہے ماحول کے اندر؟ کہ ہم ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، گندگی نہ پھیلائیں. اگر ہم اپنی انوائرمنٹ کو آلودہ کرتے ہیں تو یہ ظلم ہو جاتا ہے، عدل کا الٹ ہو جاتا ہے. پھر زمین کی ریسورسز کے استعمال میں بھی عدل ہوتا ہے. جو بھی ریسورسز ہیں، گیس ہے، پانی ہے، بجلی ہے، اگر آپ اس کو بلا وجہ استعمال کرتے ہیں، جلتا چھوڑ دیتے ہیں، پانی چلتا چھوڑ دیتے ہیں. پانی کے بارے میں تو آپ کو پتا بھی ہے کہ اس کو ضائع کرنا تو ویسے ہی جیسے آپ نیکی وضو آپ کر رہے ہیں، آپ نے نل چلتا ہوا چھوڑ دیا ہے، تو ویسے ہی جیسے نیکی کو آپ نے ایک سوراخ والے بیگ میں رکھ دیا ہے. تو بہرحال زمین کی ریسورسز کے استعمال میں بھی عدل یہ ہے کہ ان کو بلا وجہ ضائع نہ کیا جائے. یہ عدل ہے. تو کونوا قوامین کے جو حکم دیا گیا ہے اس کے بہت وسیع معنی ہے، براڈ میننگ ہے اس کے. ہر جگہ، ہر چیز میں،
हर लम्हे इंसाफ करना है, ईमान वालों को इंसाफ पर कायम रहना है, ये हमारे ईमान का तकाजा है, हुक्म है हमारे लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, आप लोग को जो छठा पारा है उसका जो है अरेंजमेंट कर लें, जिनको यहाँ से लेना होता है वो ले लें, और क्योंकि इंशाल्लाह जल्दी आपका छठा पारा शुरू होगा अगर अल्लाह ने चाहा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।